دیکھیے میں تو خود گزرا ہوں اس پورے عمل سے، روزانہ ہی گالیاں پڑتی ہیں. میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا ہی عرض کرتا ہوں کہ نیکی تو کوئی ہے نہیں ہمارے نام عمل میں. قیامت کے دن بس اسی کو قبول کر لیجیے گا کہ آپ کے نام پہ گالیاں بہت کھائی. آپ کے نام پہ گالیاں کھائی تھی. ایگزیکٹلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. آج ٹیوزڈے ہے اینڈ ون آف مائی فیوریٹ ٹائمز جب ہم بات کرتے ہیں ہمارے بڑے پیارے بھائی ابو یحییٰ ریحان احمد یوسفی. السلام علیکم. کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی؟ السلام علیکم جی. میں اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہوں. آپ سنائیے خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. دعائیں آپ کی جی. میری بھی فیوریٹ یہ سیریز بنتی جا رہی ہے اور بہت سارے لوگوں کی فیوریٹ سیریز بنتی جا رہی ہے جن کے ذہن میں کرٹیکل قسم کے سوالات ہوتے ہیں. آج ہم وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم لیٹس موو ٹو دا اللہ تعالیٰ کی جو، اور بائی دا وے جن لوگوں نے ہماری پیچھے نہیں دیکھی ویڈیوز کی سیریز وہ پلیز پیچھے سے دیکھیں اور کنٹینیو کریں، بیکاز یہ کنٹینیویشن ہے آف اے ڈسکشن رادر دین بینگ این انڈیویجول ڈسکشن. تو آج ہم اس موقع پہ پہنچے ہیں کہ دو سوالات ہیں. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم آف تھنگس ہے ایز پٹ ان دا قرآن، ایز پٹ ان دی الہامی مذاہب جو میں ہم تک پہنچی ہے، اس کو صحیح طرح نہ سمجھنے کی وجہ سے دو بہت کامن سوال ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں. میرے ہوتے تھے، اب الحمدللہ کلیئر ہے، لیکن آپ اس کو ایک بیٹر طریقے سے پٹ فارورڈ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفات ہیں جس کو ہم کہہ لیں کہ 99 ناموں سے ایٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ 99 ایٹریبیوٹس ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ سیمنگلی بڑے ہیومن لگتے ہیں. یعنی کہ وہ الودود بھی ہیں، وہ محبت بھی کرتے ہیں، وہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، وہ انتقام بھی لیتے ہیں. اور دوسرا جس طرح قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہیں اس سے بھی ایک لگتا ایسے ہی ہے کہ جس طرح ایک انسان بولتا ہے. یعنی کہ کفار پہ لعنت بھی بھیجی گئی، جو لوگ تکبر کرتے ہیں ان کو ایک کس آؤٹ بھی کیا جاتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمول کی زندگی کی تدبیریں بھی بتائی جاتی ہیں. نا لٹرلی لگتا ہے ایسے کہ ایک بڑا وائز انسان بیٹھا ہے اوپر اور بات کر رہا ہے. تو اکثر کرٹیک یہ آتا ہے کہ اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اوور اے پیریڈ آف تھاؤزنڈز آف ایئرس انسانوں نے جو جس طرح وہ خود تھے اسی طرح کا تصور ایک خدا کا بنا لیا. اور دوسری کرٹیک یہ آتی ہے کہ جو اسکیم آف تھنگز ہے اللہ تعالیٰ کی وہ بہت بڑا بینگ ہے. یعنی کہ اس نے یہ پوری کائنات بنائی، یہ ستارے بنائے، بلیک ہولز بنائے، ہی از دا اونر آف ایوری تھنگ. اس کی میجسٹی جو ہے وہ کمپریہنڈ نہیں کر سکتا انسان. لیکن ان کی اسکیم کے اندر لگتا ہے ایسے کہ دیکھیں لوگ بات بھی نہیں مان رہے. ابلیس شیطان جو ہے وہ ان کے دربار میں کھڑا ہو کے وہ ان سے ڈس ایگری بھی کر رہا ہے اور چلا گیا. انسانوں کی ہم دیکھتے ہیں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں. قرآن میں خود اللہ تعالیٰ، بائبل میں بھی، اس سے پہلے صحائف میں بھی خود بھی یہ کمپلین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بہت انسانوں کو ہم نے، بیشتر میجورٹی کو شکر گزار نہیں پایا. تو لگتا ہے ایسے کہ ایک معاذ اللہ، کیونکہ یہ کرٹیک ایتھیسٹ کی طرف سے آتی ہے کہ یہ تو بڑی ویک اسکیم آف تھنگز ہے، جو لگتا ہے اللہ تعالیٰ تو بار بار معاذ اللہ فیل ہو رہے ہیں اپنی اسکیم آف تھنگز میں، کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہے ان کو میسج کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ریحان بھائی دیکھیں اس کنفیوژن، اس سرکشی، اس بغاوت، اس انکار کا آغاز اسکیم آف تھنگز جسے آپ کہہ رہے ہیں، اور میں خدا کی تخلیقی اسکیم جسے کہوں گا، اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے سب سے پہلے شیطان نے کیا تھا. یعنی شیطان نے اللہ تعالیٰ کے خلاف جب بغاوت کی تھی تو اس کی وجہ یہی تھی کہ اس کے سامنے یہ اسکیم پوری طرح کلیئر نہیں تھی، اور فرشتوں کے برعکس جنہوں نے اس اسکیم کو سمجھنے کے لیے عاجزانہ طریقے پہ سوال کیا تھا، اس نے سوال کرنے کے بجائے سرکشی کا مظاہرہ کیا. لیکن ہم قرآن مجید میں بڑی دلچسپ بات یہ دیکھتے ہیں کہ وہی شیطان ہے جو بغاوت بھی کرتا ہے، سرکشی بھی کرتا ہے. قیامت کے دن وہ تیر کی طرح سیدھا ہے، بلکہ سورہ ابراہیم میں جس طرح آتا ہے انسانوں کو سمجھا بھی رہا ہے کہ بھئی ہم اپنے انجام کو پہنچ گئے ہیں، میں نے جو وعدے کیے تھے وہ جھوٹے تھے، خدا نے جو وعدے کیے تھے وہ سچے تھے. تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کی سرکشی کوئی کم ہوئی تھی، اس لیے کہ وہ تو خدا کا اتنا بڑا عارف تھا. جس وقت پہلی دفعہ اس نے چیلنج کیا تھا اللہ تعالیٰ کو، اس وقت بھی یہ جانتا تھا کہ وہ کس کو چیلنج کر رہا ہے. قیامت کے دن میں خدا کی عظمت کو اس نے پہلی دفعہ نہیں دیکھا تھا. قیامت کے دن صرف ہوا اتنا یا ہوگا اتنا کہ وہ اسکیم
جس کے تحت یہ دنیا بنائی گئی ہے پوری طرح کھول دی جائے گی، اور حال یہ ہوگا کہ اس کے بعد قرآن مجید یہ کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ جو نافرمان ہیں، جو کافر ہیں، جو منکر ہیں، جنہوں نے رسولوں کی بات بھی نہیں مانی تھی، وہ بھی خدا کی ہم تسبیح و تعریف کر رہے ہوں گے، یعنی خدا پہ کوئی الزام نہیں لگا سکیں گے۔ تو آپ اگر خدا کی اس تخلیقی اسکیم کو سمجھ لیں تو میرے خیال میں اس میں ان سوالوں کے جواب بھی مل جائیں گے، اور ہمارے بہت سے بھائی جو خدا کو نہیں مانتے، بعض چیزوں کو جو نہیں سمجھتے، مجھے امید ہے کہ ان کو بھی سچائی کو جاننے میں بڑی مدد ملے گی۔ اور جب سچائی کو انسان نہیں جانتا تو اس کو جو ایک شعر میں بیان کیا گیا ہے کہ سنی حکایت ہستی تو درمیاں سے سنی حکایت ہستی تو درمیاں سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم۔ تو آج ہم ابتدا پہ پہلے بات کریں گے اور پھر انتہا پہ بات کریں گے، یعنی حکایت ہستی، زندگی کہانی تو اس وقت درمیان میں ہے نا، ہمیں نہیں پتا ہم کہاں سے آئے ہیں، اور ہمیں نہیں پتا ہم کہاں جا رہے ہیں، لیکن ہمارے کریم رب کی مہربانی ہے کہ اس نے قرآن مجید بھیج کر اس پورے منصوبے سے ہمیں آگاہ کر دیا۔ تو میں چاہوں گا کہ اب آپ کے سامنے وہ منصوبہ تفصیل کے ساتھ رکھوں۔ دیکھیے، اس منصوبے کا آغاز اس وقت ہوتا ہے قرآن مجید کے مطابق، جو اصل میں ایک سوال کا جواب بھی ہے، یعنی قرآن مجید کا یہ بیان جو سورہ احزاب کے آخر میں ہے، ایک اعتراض اور سوال کا جواب بھی ہے۔ اعتراض یہ ہے، سوال یہ ہے، جو آج بھی لوگ کرتے ہیں اور قیامت کے دن بھی لوگ کریں گے، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ ہمیں زبردستی دھکا مار کے یہاں بھیجا گیا ہے، ہم تو اپنی مرضی سے موجود نہیں ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ اگر واقعتاً صورتحال ایسی ہی ہے کہ ہم خدا کے فیصلے کے تحت اس دنیا میں آئے ہیں، تو قیامت کے دن جنت میں گئے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر جہنم میں گئے تو ہم تو اللہ تعالیٰ کے عدل کو چیلنج کر دیں گے، اور ہم یہ کہیں گے کہ پروردگار، آپ نے ہم کو فارمولا 1 کی جو ریس ہوتی ہے اس میں گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا دیا اور ٹریک پہ چھوڑ دیا، اور شرط یہ لگائی کہ یہ ریس جیت لو تو بڑا انعام ملے گا، اور ہار گئے تو تمہیں جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تو ہم تو اسٹریٹ اوے کہیں گے کہ ہمیں تو ڈرائیونگ ہی نہیں آتی تھی، ہم تو اس ریس میں اترنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، ہم تو کیپیبل ہی نہیں تھے، آپ نے ہمیں ہماری مرضی کے خلاف بھیجا ہے، اس لیے ہمارے خلاف ہر الزام کو واپس لیا جائے اور ہمیں باعزت بری کیا جائے۔ ایسا نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید سورہ احزاب میں یہ واضح کرتا ہے کہ اس دنیا میں انسان اگر آئے ہیں، اس اسکیم میں موجود ہیں، جس کے 2 انجام میں نے بیان کیے کہ جنت کی ابدی بادشاہی یا جہنم کی قید، انسان اپنی مرضی سے آیا ہے۔ قرآن مجید سورہ احزاب میں بیان کرتا ہے، جب سورہ احزاب ختم ہو رہی ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو امانت ہے وہ آسمانوں پر، زمینوں پر اور پہاڑوں پر پیش کی تو وہ ڈر گئے، اور انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا، اور انسان آگے بڑھا اور اس نے آگے بڑھ کر اس امانت کا بار اٹھا لیا، بوجھ اٹھا لیا۔ گرچہ انسان، قرآن مجید نے تبصرہ کیا ہے، ظالم تھا، جاہل تھا، لیکن اس نے ایک کام کیا، اور سچی بات یہ ظالم تھا، جاہل تھا، اسی لیے کام کیا، اس لیے کہ انسان کے اندر دیکھیے آج بھی یہ خصوصیت ہے کہ انسان کسی چیز کا جب خواہش مند ہوتا ہے تو پھر وہ دائیں بائیں کچھ نہیں دیکھتا۔ یہ جو عشق و محبت کی داستانیں ہوتی ہیں، یہ جو بڑی بڑی ڈسکوریز ہوتی ہیں، یہ جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں جو قوم کے لیے پوری زندگی، یعنی مخلص سیاسی لیڈر جو ہوتے ہیں قوم کے لیے پوری زندگی لگا دیتے ہیں، تو یہ جو دیوانگی ہے، اپنی حد سے آگے بڑھ کے کسی چیز کو چاہنا ہے اور اس کے لیے سب کچھ لگا دینا ہے، یہ ظالم و جاہل ہوئے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو بڑے بڑے کارنامے انسان کے ایسی وصف کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب انسان کے سامنے پوری اسکیم رکھی تو پوری مخلوقات کے سامنے تھی، اس میں آسمان بھی تھے، اس میں زمین بھی تھی، اس میں پہاڑ بھی تھے، سب پیچھے ہٹ گئے، سب ڈر گئے۔ کیوں ڈر گئے؟ اس لیے کہ سامنے جہنم تھی، یعنی جہنم سامنے تھی، اور یہ بتایا گیا تھا کہ اس امتحان میں ناکام ہوئے تو دیکھ لو وہ تمہارا قید خانہ بنے گا، اور جہنم کے عذاب اتنے خوفناک ہیں اور وہاں کی پکڑ، وہاں کی تکلیف اتنی غیر معمولی تھی کہ وہ سب پیچھے ہٹ گئے۔ لیکن سامنے جنت بھی تھی، تو انسان نے جہنم سے نگاہیں ہٹائیں، جنت کی طرف فوکس کیا، اور اس کے بعد کہا کہ پروردگار میں حاضر ہوں، یہ امانت مجھے دیجیے۔ اب یہ امانت کیا تھی؟ یہ اصل میں آپ کے پہلے سوال کا جواب ہے۔
جس میں آپ نے پوچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کی طرح ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرح بیہیو کر رہے ہیں، یعنی معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ایک ذات ہے جس کے متعلق قرآن مجید نے واضح کیا ہے کہ قل هو اللہ احد، یعنی اللہ تعالیٰ یکتا ہیں، بالکل یونیک ہیں، وہ اپنی ذات کے لحاظ سے بالکل ممتاز ہیں، ان جیسا کوئی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء۔ لیکن ان کی جو صفات ہیں ان صفات کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں منتقل کیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، انہی کا وصف ہے، وہ زندہ ہیں، یہ انہی کا وصف ہے، لیکن انہوں نے ہمیں زندگی دی، انہوں نے ہمیں دیکھنے والا بنایا، سننے والا بنایا، اس طریقے سے ہمیں تجزیہ و تحلیل کرنے کی صلاحیت دی، ہمیں فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی، ہمیں اختیار دیا، ہمیں ارادہ دیا، ہمیں اقتدار تک دے دیا، اس زمین کا اقتدار تک دیا۔ تو قرآن مجید نے اس بات کو دیگر مقامات پر واضح کیا ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کا عمل کر رہے تھے تو پہلے انہوں نے انسان کو مٹی سے بنانا شروع کیا، اس کے بعد انسانوں کا اس نے تسویہ کیا، یعنی انسان کو ایک اچھی شکل میں وہ لایا، اور اس کے بعد جو آخری کام کیا تھا وہ یہ کہ اس میں اپنی روح میں سے پھونکا۔ ہم نہیں جانتے وہ روح کیا ہے، امور متشابہات میں سے ہے، لیکن قرآن مجید میں جب اس کو بات کو ہم دیکھتے ہیں تو پتہ ہی چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی فیصلہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک خصوصی گویا کہ حکمت کا ظہور ہوتا ہے، خصوصی فیصلے کا ظہور ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں بعض اوقات نفس وجود میں آتا ہے اور بعض اوقات الفاظ وجود میں آتے ہیں۔ یعنی اس کی ایک مثال کیا ہے؟ قرآن مجید، اس کو بھی قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے بعض مقامات کے اوپر روح کہا ہے۔ یہ اصل میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اپنی صفات کا ظہور ہے۔ قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام، اس کا ظہور ہے جو الفاظ کے قالب میں ہوا ہے، اس کو بھی روح کہا گیا ہے۔ اور یہی ظہور انسانوں کے اندر ہوا ہے، اور انسانوں میں یہ نفس کی شکل میں ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ ہمارے اندر آ گئی۔ چنانچہ قرآن مجید جس مقام پر سورہ سجدہ میں، اور بھی کئی مقامات پر یہ بات بیان کی گئی، لیکن جب وہاں یہ بات بیان کی تو جیسے ہی روح پھونکنے کا ذکر کیا، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، کہ اس روح پھونکنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمہاری انا وجود میں آئی، تم ایز اے پرسن وجود میں آئے، پھر تمہارے اندر عقلی صلاحیتیں بیدار ہوئیں، دیکھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت۔ تو یہ جو امانت ہے یہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اپنی صفات کا ایک عکس تھا انسانوں کے اوپر ڈال دیا۔ تو انسان اگر بولتے ہیں تو کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے کہ خدا بولتا ہے، خدا اپنا مدعا بیان کرتا ہے، وہ کر سکتا ہے، اس نے انسانوں کو یہ چیز سکھا دی۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ اسی نے سکھایا ہے، یہ اس کا وصف ہے۔ وہ سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، وہ دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، گرچہ فرق زمین و آسمان سے بھی زیادہ کا ہے۔ یعنی خدا کا سننا، خدا کا دیکھنا، خدا کی جتنی بھی صفاتیں انتہائی غیر معمولی ہیں، وہ لامحدود ہیں، انفینائٹ ہیں۔ انسان کو بہت محدود سطح پہ یہ چیز دی گئی۔ چنانچہ یہ پہلا حصہ ہے اس تخلیقی اسکیم کا، جس میں قرآن مجید اصل میں اس سوال کا جواب دے رہا ہے، اس اعتراض کا جواب دے رہا ہے کہ بھئی تم کو ہم نے دھکا مار کے اس دنیا میں نہیں پھینکا، پیراکی کے جس مقابلے میں تم اترے ہو، فارمولا 1 کی جس ریس میں تم اترے ہو، آپ کو پتہ ہے دنیا کی نمبر 1 ریس ہوتی ہے فارمولا 1، تو اس میں تم اپنی مرضی سے کودے ہو، تم نے جنت کو دیکھ کر اس کی خواہش کی تھی، اور اس کے نتیجے میں تم موجود ہو۔ اچھا، یہاں پہ ایک کوئک سوال اور ایک آبزرویشن، یہ بالکل ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھ کے بھی، ہماری ہسٹری کو دیکھ کے بھی یہ بالکل کلیئرلی نظر آتا ہے کہ ایون دو انسان اور کا انٹیلیجنٹ کوشنٹ جو ہے وہ باقی مخلوقات سے اتنا سپیریئر ہے، یعنی کہ ہمارے بعد جو مخلوق انٹیلیجنٹ ہے وہ لیٹ سپوز آکٹوپسز ہیں یا ڈولفنز ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انٹیلیجنس میں اور اس سینس آف سیلف میں اور شعور میں جو انسان کے پاس ہے بڑا زمین آسمان کا فرق ہے۔ یعنی کہ کمپیوٹرز، اے آئی، آگے جا کے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اگر کمپیوٹرز کو انف کمپیوٹنگ پاور دے دیں تو کیا انسانوں کی طرح سیلف اویئر ہو جائیں گے؟ لیکن بہرحال ابھی تک تو نہیں ہوئے۔ یہ بھی ڈیبیٹ آتی ہے کہ اگر سیلف اویئر ہو بھی گئے تو کیا وہ ایک شخصیت ہوگی جیسے ایک انسان ہے یا نہیں ہوگی؟ تو یہ بڑا پریکٹیکلی آبزرویبل ایک بات ہے کہ ہمارے میں جو صلاحیات ہے، صرف یہ نہیں کہ ہم کچھ تدبیریں کر لیتے ہیں، ہم علوم کو تخلیق کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، چیزوں کو اپلائی کرنا شروع کرتے ہیں، ہمارے ہاں
جس کے نتیجے میں دیکھیں پوئٹری جنم لی, آرٹ اور اس کی اپریسیشن, اس کو تخلیق کرنا, اور سب سے بڑی بات یہ کہ سینس آف سیلف, سینس آف موت کو پرسیو کرنا, موت کے بعد کیا کچھ ہے یا نہیں ہے, اس چیز کو سوچنا. یہ اتنی ڈسٹنکٹیو فیچر ہے انسانیت کی کہ جس کے نتیجے میں آپ کو پتا ہے کہ بڑی بحثیں جنم لی انسان کی تاریخ کے اندر کہ باقی مخلوقات میں شاید روح نہیں ہے اور انسان کے اندر روح ہے, یا انسانوں میں بھی ہم نے ریسزم کے چکر میں کہا کہ جی انسانوں کے اندر بھی کچھ ریسز ہیں جن کے اندر روح نہیں ہے اور صرف ہمارے اندر ہے. تو یہ بڑی پریکٹیکلی آبزرویبل بات ہے. ایک سوال یہاں پہ یہ جنم لیتا ہے کوئکلی کہ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسکیم آف تھنگز دکھائی جس میں جنت کا مشاہدہ بھی کرایا, جہنم کا مشاہدہ بھی کرایا. وہ پتہ یہ چلتا ہے قرآن سے کہ وہ تو بھی تخلیق ہوں گی, بیکاز آئی نو یہاں کرٹیک آئے گا کہ جنت و دوزخ آپ کہتے ہیں کہ ابھی بنے گی, اسی زمین اور آسمان کو ایک نیا زمین اور آسمان میں کنورٹ کیا جائے گا. تو پھر وہ جنت دوزخ دکھائی تھی وہ کوئکلی بتا دیں وہ کیا تھا, مشاہدہ تھا ایک. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت تو ہر چیز سے مابرا ہے, وہ تو جو چاہیں جس لمحے چاہیں تخلیق کر سکتے ہیں اور جس لمحے چاہیں ختم کر سکتے ہیں. تو اس کا پورا امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اس وقت جنت و جہنم کو بنا دیا ہو, اور اس کا بھی پورا امکان ہے کہ انہوں نے اس کو ممثل کر دیا ہو. دیکھیے آج تو ہم اس کا پورا شعور رکھتے ہیں نا کہ اگر ہمیں کوئی اچھی ڈاکیومنٹری دکھائی جائے تو ایک ریالٹی جو ہے وہ ریالٹی سے بڑھ کر ہمیں نظر آنے لگتی ہے, ہم تو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو ہم سے کہیں زیادہ قادر ہے, بلکہ اس سے یہ بات جو آپ نے پیچھے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات انسانوں میں ہیں, تو انسانوں میں شاید سے وہ سب سے بڑی صفت کا اس وقت ظہور ہو رہا ہے کہ انسان جو کچھ تخلیق کر رہا ہے. دیکھیے تخلیق کرنا تو خالص خدائی وصف ہے, باقی مخلوقات تخلیق نہیں کرتی, وہ دیکھ لیتی ہیں, سن لیتی ہیں, جانور بھی دیکھتے سنتے ہیں, تھوڑی بہت عقل جانوروں میں بھی ہوتی ہے, اور صلاحیتیں بھی دوسری مخلوقات میں ہوتی ہیں. یہ جو تخلیق سے صلاحیت ہے انسانوں میں اتنی غیر معمولی ہو گئی ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ آپ امریکہ میں ہیں, میں پاکستان میں ہوں, اور ہم بات کر رہے ہیں. یہ تخلیقی صلاحیت کا ظہور ہے. ہم ایک ٹی وی ڈرامہ بناتے ہیں, مووی بناتے ہیں, ریالٹی کو مور دین ریالٹی کی شکل میں پیش کر دیتے ہیں. بڑھ کے ریحان بھائی میرے فون میں ہر بندے کے پاس ایک گیم آ سکتی ہے, اس کو کہتے ہیں سم سٹی. اسی طرح پلین سیمولیٹرز, ولیج سیمولیٹرز, ایمپائر سیمولیٹرز, یعنی کہ ہم نے وہ بھی صلاحیت حاصل کر لی ہے کہ الگوریدمز کے ذریعے اب ہم پوری کی پوری دنیایں سیمولیٹ اپنے سامنے کر رہے ہیں. ہینس ابھی میں تھوڑی دیر پہلے نیل ڈی گراس ٹائسن کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں they were telling us about explaining the simulation theory کہ how the universe seems to be a simulation because there are codes embedded in the very fabric of reality. تو آج ہم اس پوائنٹ پہ پہنچے ہیں کہ شاید ہم بڑے ایک اچھے انداز میں یہ کمپریہنڈ کر سکتے ہیں کہ یہ جو ساری اسکیم آف تھنگس قرآن میں بتائی گئی ہے اس کی اشارے, اس کی پریکٹیکل جو ہے ایگزامپلس ہمارے خود سامنے ہم تخلیق کر رہے ہیں. تو یہ بڑی آسانی ہوگی ہمارے لیے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ یہ کوئی ایلین میجیکل باتیں نہیں ہیں. ہم اتنی لمیٹڈ کیپیبلٹیز کے ساتھ بھی آج ہر کسی کے فون میں 2 منٹ میں سیمولیٹر انسٹال ہو جائے گا, جہاز کا سیمولیٹر, ولیج کا سیمولیٹر, سم سٹی ٹائپ سیمولیٹرز. تو یہ بالکل بھی میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جن کو یہ فیری ٹیلز لگتی ہیں, تو اگر آپ کو یہ فیری ٹیلز لگتی ہیں تو ذرا تھوڑی دیر اپنے ارد گرد دنیا کے اندر نظر گھمائیں, تو پھر تو یہ سبھی ایک فیری ٹیل سے بھی زیادہ آپ کو میریکلس لگے گا. ٹھیک ہے, ریحان بھائی اسکیم آف تھنگس پہ آپ نے تھوڑی سی روشنی ڈالی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اسکیم آف تھنگس کی امپلیکیشنز اینڈ دین نہیں ابھی باقی ہے, اس میں بڑے مراحل باقی ہیں. سو اوور ٹو یو. اتنی سادہ بات نہیں ہے, کیونکہ دیکھیے اس میں ہوا یہ تھا, محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس وقت روح اجتماعی, مجموعی روح جو ہے تخلیق کی گئی تھی اور اس کے سامنے آپشن رکھی گئی تھی. اللہ تعالیٰ جو کہ بہت ہی عادل ہیں, بہت ہی کریم ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ بار بار قرآن میں واضح کرتے ہیں کہ وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے. تو اس بات کا امکان تھا کہ یہ جو اسکیم آف تھنگس پریکٹیکلی جب رومابل ہوگی تو ظاہر اس میں بہت سارے لوگ ہوں گے, تو یہ ضروری تھا کہ ہر شخص سے انڈیویجولی پوچھا جائے. تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہی وہ ضرورت تھی جس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے سورہ اعراف میں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا, ایک ساتھ پیدا کیا. اور وہاں تو خیر ایک ہی سوال کا ذکر ہے کہ الستو بربکم, جیسے عہد الست بھی کہا جاتا ہے کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں. لیکن وہاں سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تمام انسان ایک وقت میں ایک ساتھ موجود تھے, سب کو پیدا کیا گیا تھا. اور یہیں سے اب ہم اب ظاہر ہے کہ یہ میرا مفروضہ ہے جو ہو سکتا ہے کہ غلط ہو,
لیکن محسوس یہی ہوتا ہے کہ یہی ٹھیک ہوا ہوگا، کیونکہ ادروائز کوئی چیز پھر فٹ نہیں ہوتی اسکیم آف تھنگس کے اندر، کہ ہر شخص سے اللہ تعالیٰ نے انڈیویجلی پوچھ لیا تھا، کیونکہ جواب دہی فردن ہوگی قیامت کے دن۔ تو بات جو میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ فارمولہ 1 کی ریس میں آپ نے مجھے دھکا دے دیا، میں تو آنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ تو یہاں محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص کو جب پیدا کیا گیا تو اس سے براہ راست انڈیویجلی بھی پوچھ لیا گیا کہ تم جانا چاہتے ہو یا نہیں جانا چاہتے ہو، تم کیا کرنا چاہتے ہو، یعنی کہ ایک گویا کہ اسکرپٹ تھا جو اس دنیا میں اس وقت روبہ عمل ہو رہا ہے۔ یہ آزمائش کا اسکرپٹ ہے جس میں اچھے برے حالات ہیں، جس میں اونچ نیچ ہے، جس میں عمارت ہے، جس میں غربت ہے، جس میں کہیں پہ طاقت ہے، کہیں پہ کمزوری ہے، کہیں پہ دولت ہے، کہیں پہ غربت ہے۔ تو یہ سارے کریکٹرز، سارے رولز موجود تھے اس اسکرپٹ کے اندر، اور یہ آپشن انسانوں کو دے دیا گیا کہ جس نے جو لینا ہے، جس کریکٹر کو وہ سمجھتا ہے کہ بہت اچھا نبھا سکتا ہے، اس کو چوز کر لے۔ اور یہ اسی وجہ سے میرے خیال میں یہ ضروری ہے بات ماننا، قیامت کے دن محسوس ہوتا ہے کہ اس بات کو کھولا جائے گا۔ ادروائز قیامت کے دن کوئی بھی شخص کھڑا ہو کے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر دے گا کہ میں تو آنا ہی نہیں چاہتا تھا، یہ میری مرضی نہیں تھی، جو کردار آپ نے مجھے دیا تھا میں تو وہ کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، اور زبردستی مجھ پر ٹھوسا گیا، اس لیے آپ میرے خلاف یہ فیصلہ دے ہی نہیں سکتے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار یقین دلاتے ہیں کہ وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کریں گے۔ تو یہ ضروری ہے کہ اتنا بڑا اگر فیصلہ ہو رہا ہے، ابدی طور پہ جنت دی جا رہی ہے یا ابدی طور پہ جہنم دی جا رہی ہے، تو کامن سینس کی بات ہے کہ جس امتحان کے نتیجے میں سب کچھ دیا جا رہا ہے اس میں آنے سے پہلے پوچھ تو لیا جائے۔ اور یہیں سے پھر میں وہ بات ڈرائیو کرتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے اگر بیک آؤٹ کیا اس موقع کے اوپر اور یہ کہا کہ پروردگار اٹس ٹو مچ، تو ان کو پھر اس امتحان کے اندر ان چھوٹے معصوم بچوں کا رول دے دیا گیا کہ جو چھوٹی عمر کے اندر ہی انتقال کر جاتے ہیں، اور محسوس ہوتا ہے کہ آخرت میں جو جنت کے اندر خدام ہیں، غلمان یا حوریں، وہ یہی لوگ ہوں گے جو بغیر کسی حساب کتاب کے، بغیر کسی محنت کے جنت میں جائیں گے، لیکن بہرحال بادشاہ نہیں ہوں گے، وہاں پہ یہ خدام ہوں گے۔ تو یہ چیز تھی جو دوسری تھی اس موقع کے اوپر ظاہری۔ اچھا، یہی وہ مقام ہے، یہی وہ وقت ہے جس میں قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے ایک دوسری صورت میں، سورہ بقرہ میں، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اسکیم اب ریویل کرنی شروع کی، یعنی جو دوسری مخلوقات تھیں، فرشتے، ان کے اوپر اپنی اسکیم جو تھی وہ ظاہر کرنا شروع کی۔ چنانچہ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پھر اس موقع کے اوپر بلایا اور ان کو یہ بتایا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ تو فرشتوں نے جب یہ سنا تو یہ عرض کیا کہ پروردگار اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، پروردگار کیا کسی ایسی ہستی کو تو خلیفہ کہتے ہیں بادشاہ کو، صاحب اقتدار ہستی کو، تو کیا کہ تو ایسی ہستی کو خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین میں خون ریزی کرے گی اور فساد برپا کرے گی؟ اور یہ سوال بالکل ٹھیک تھا، اس لیے ٹھیک تھا کہ اس دنیا میں دیکھیے صرف اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے کہ جس کے پاس کلی اختیار ہے، کلی اقتدار ہے، لیکن چونکہ وہ سراپا خیر ہے، اس سے کسی شر کا ظہور نہیں ہو سکتا، نہ ہوتا ہے، تو اس کے ہاتھ میں جب تک اقتدار ہوگا سب ٹھیک رہے گا۔ لیکن جیسے غیر اللہ کے ہاتھ میں اقتدار آئے گا، فساد پھیلنا ناگزیر ہے، لازمی ہے۔ ہم ابھی جب بعد میں امتحان کی نوعیت پہ بات کریں گے تو میں ہاں مزید واضح کروں گا کہ ساری خرابی یہی ہے کہ انسان اقتدار پا کے سرکش ہوتے ہیں، وہاں سے فساد جنم لیتا ہے۔ تو فرشتوں کو اس چیز کا اندازہ تھا، انہوں نے یہ بات رکھی اور بہت ہی تہذیب کے ساتھ انہوں نے اگلی بات بھی کہی کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، پروردگار ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں، تیری تقدیس بھی بیان کرتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں۔ تو اگر یہ کوئی فیصلہ ایسا ہی ہو رہا ہے تو تیری عطا کا دروازہ اگر کھلا ہے تو ہم پہ نظر کرم ہو جائے۔ لیکن بات یہ تھی کہ انسان چونکہ بائی چوائس آیا تھا، اس لیے ظاہر ہے کہ فرشتوں کی طرف اس عطا کا رخ نہیں ہو سکتا تھا۔ جس نے یہ ذمہ داری لی تھی، جس نے یہ رزق لیا تھا، یہ عطا اسی کو دی گئی، لیکن فرشتوں کو نے جو بات کہی تھی اس کا جواب انہیں دیا گیا۔ اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اس موقع پر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ذریت کے ان سرکردہ لوگوں کا تعارف کرایا جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات طے تھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فیوچر تو بہرحال جانتے ہیں کہ یہ وہ انبیاء ہیں، یہ وہ شہداء ہیں، یہ وہ صدیقین ہیں جو اس پورے ماحول میں، یعنی خون ریزی کے ماحول میں، فساد کے ماحول میں، نہ صرف یہ کہ ان برائیوں سے، اس ظلم سے، اس فساد سے اپنے آپ کو بچائیں گے، بلکہ یہ خیر کے علمبردار بن کے کھڑے ہوں گے، یہ حق کے شہداء بن کے کھڑے ہوں گے، یہ سچائی پر خود بھی عمل کریں گے اور لوگوں کو اس کی دعوت دیں گے۔ ان کا وجود سراپا خیر ہوگا، کیونکہ امتحان یہی تھا
اصل امتحان یہی تھا کہ اس شر کے ماحول میں رہتے ہوئے خیر کو اختیار کرنا. اور یہی اصل میں آپ کے اب دوسرے سوال کا جواب ہے جو شروع میں آپ نے کیا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم ہے وہ نہیں چلی. یعنی آپ نے جو بات کہی تھی کہ بار بار لگتا ہے کہ پیغمبر آتے ہیں اور ان کی دعوت رد کر دی جاتی ہے اور زمین میں فساد بھی ہے اور لوگ اللہ کا کہنا مانتے نہیں ہیں. تو میں آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ اصل اسکیم یہی ہے. یعنی یہاں پر اگر سب ٹھیک کر دیا جائے, سراپا خیر ہو ہر شخص, جہاں پر ہر جگہ نیکی کا ہی ذکر ہو رہا ہو, ہر جگہ بھلائی ہو, تو پھر کیسا امتحان, پھر کون سا امتحان, پھر تو سبھی اچھے ہو جائیں گے. یعنی دیکھیں اسکیم یہی ہے. اسکیم یہ سمجھ لیجئے کہ ایسے با اختیار مخلوق پیدا کی گئی ہے جو اپنی ذات کے لحاظ سے گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں, میں تعبیر اختیار کر رہا ہوں, یہ چھوٹا خدا ہے. یعنی خدا خود پردہ غیب میں مستور ہے. آپ خدا کو گالیاں دیں, برا بھلا کہیں, اس کے پیغمبر کو رد کریں, آپ نے جو کہنا ہے کہیں, خدا نے کوئی ری ایکشن شو نہیں کرنا, اس نے کوئی مداخلت نہیں کرنی, یعنی اعلانیہ نہیں کرنی, جو بھی کرتا ہے اسباب میں کرتا ہے. تو خدا تو بالکل خاموش ہے, بالکل خاموش ہے. سب کچھ لگتا ہے کہ ساری طاقت انسان کے پاس ہے. جناب یہاں پہ یہ بھی میرا خیال ہے کہ جواب مل جانا چاہیے لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ کیوں سامنے نہیں آتے. یہ جو پردے کی بات ہے کہ میں حجاب کے پیچھے ہوں, اجازت بھی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ظلم بھی ہو رہا ہے, یعنی کہ بہت گھمبیر قسم کے ایول بھی دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ مینیفیسٹ نہیں ہوتے اور وہ کہتے ہیں کہ سائنس کے تھرو آپ پہنچیں گے ان کی طرف. تو میرے خیال ہے یہاں پہ اس چیز کا بھی جواب آ جاتا ہے کہ امتحان کے لیے ضروری ہے کہ ایگزامینر باہر جائے گا تو پتہ لگے گا نا کہ کس نے چیٹ کرنا اور کس نے نہیں کرنا ایگزام کے اندر. اس پہ بھی تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دیجیے. جی, یہاں تو صورت حال یہ کہ ایگزامینر اتنا طاقتور ہے, اتنا بلند ہے, اتنا عظیم ہے کہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر وہ سانس بھی لے سکے. یعنی صورت حال یہ ہے کہ ہمارا دل بعد میں دھڑکتا ہے, پہلے اللہ تعالیٰ سے پرمیشن لیتا ہے. ہماری سانس بعد میں چلتی ہے, پہلے اللہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں. ہم لمحے لمحے میں اس کے محتاج ہیں. وہ اس درجے طاقتور ہستی ہے کہ ہمارے دل میں ایک خیال ہم تک بعد میں پہنچتا ہے, اس تک پہلے پہنچ جاتا ہے. ہماری زبان سے ایک لفظ بعد میں نکل کے دوسرے کے کان تک پہنچتا ہے, اللہ تعالیٰ تک پہلے پہنچ جاتا ہے. تو جو ہستی اس درجے علم والی ہے, اس درجے قدرت والی ہے, اگر وہ ظاہر ہو جائے تو دیکھیے پھر ہم سب تیر کی طرح سیدھے ہوں گے, پھر کوئی بھی سرکشی نہیں کرے گا. 99.99% لوگ بالکل ہی نیک ہو جائیں گے. تو پھر وہ اس امتحان کی اسکیم فیل ہو جائے گی, کیونکہ امتحان یہی ہے کہ آپ کے پاس اختیار ہے, اقتدار ہے, قوت ہے, طاقت ہے, اور خیر و شر کا شعور بھی ہے, خیر کرنے کی صلاحیت بھی ہے, شر کے ظہور کی بھی صلاحیت ہے, لیکن آپ اپنے اندر کے شر کو خود دبا دیں بغیر کسی خوف کے, بغیر کسی خارجی خطرے کے. یعنی آپ گن پوائنٹ پہ کوئی کام نہیں کر رہے, فرشتے آپ کے سامنے نہیں کھڑے ہوئے, خدا کی ہستی آپ کے اوپر اس طرح نمایاں نہیں ہے, بلکہ وہ تو غیب میں ہے. آپ اپنی مرضی سے سرنڈر کر رہے ہیں, انکنڈیشنل سرنڈر کر رہے ہیں خدا کو, غیب میں جاننے کے باوجود, اس کی صفات کے متعلق جان کے, اس کے پیغمبروں کی زبانی اس کا تذکرہ سن کے. اصل میں یہ اتنی بڑی خدمت ہے, یہ اتنا بڑا کام ہے کہ کوئی اور کر نہیں سکتا. یعنی جنت اسی کا بدلہ ہے کہ ایک شخص خدا بنایا گیا تھا, اس نے اپنی خدائی کو بندگی میں بدلا اور خدا کے سامنے سرنڈر کر دیا, انکنڈیشنل سرنڈر کر دیا. جنت اسی کا بدلہ ہے, جنت اسی کا بدلہ ہے. اور اپنے آپ کو بادشاہ سمجھنا, خدا سمجھنا, حالانکہ انسان کچھ بھی نہیں ہے, تو اصل میں کیا ہے کہ جہنم اسی کا بدلہ ہے, خدا کے سامنے سرکشی کرنے کا. تو یہ وہ منصوبہ ہے. اور اس میں سب سے اہم اور بنیادی بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو اسکیم آف تھنگس ہے, یہ جو تخلیقی اسکیم ہے, جس کو فلسفے کی زبان میں پرابلم آف ایول بھی کہتے ہیں بعض اوقات, یہی امتحان ہے, یہی امتحان ہے. میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں. میں جس زمانے میں نوجوان تھا اور ہم چیزوں کو دیکھ رہے تھے, پڑھ رہے تھے, تو الہاد کا ایک پروسیس ہوتا ہے, سوچنے والا آدمی گزرتا ہے اس سے. تو اس زمانے میں برٹرینڈ رسل کو ہم بہت پڑھا کرتے تھے, 20ویں صدی کے وہ بڑے دانشوروں میں سے تھے. یعنی علم کی دنیا میں تو خیر اور لوگ بھی بہت ممتاز ہوئے ہیں, لیکن علم اور فلسفے کی دنیا کے ساتھ وہ اصل میں عملی دنیا کے بھی آدمی تھے, انٹلیکچوئل لیڈر تھے. تو وہ مختلف جگہوں پہ جاتے تھے, تقریریں کرتے تھے, بہت نمایاں ایتھیسٹ تھے. تو ان کے خطبات کا ایک مجموعہ ہے جو شائع ہوا بعد میں, وائی ایم ناٹ اے کرسچن کے عنوان سے, کہ میں ایک مسیحی کیوں نہیں ہوں. تو اس کے پریفیس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ میں اس خدا کو کیسے مان سکتا ہوں جس نے یہ عظیم کائنات بنائیں, یہ نیبولاز بنائے, اور اتنی بڑی بڑی شاندار چیزیں اس نے تخلیق کی, اور آخر میں اس کا جو فائنل پروڈکٹ ہے وہ کون ہے؟ وہ ہٹلر ہے. یعنی ہٹلر جس نے سمجھے کہ ایک جنگ چھیڑ کے 7 کروڑ لوگ
6 करोड़ लोग मरवा दिए। और आपको पता है आखिर में हिटलर ने एक रिवॉल्वर अपनी कनपटी पर रखा और 1 सेकंड में उसका काम तमाम हो गया। तो 6-7 करोड़ लोगों के कातिल के साथ ये हुआ कि वो इत्मीनान के साथ निकल गया। हालांकि उसको तो कोई सज़ा दी भी जाती तब भी उसके लिए काफ़ी नहीं थी। तो ये सवाल पैदा हो जाता है ना कि भाई ये क्या है, इतना बड़ा शर फैला हुआ है। ये उस वक्त होता है जब आदमी इस दुनिया के इम्तिहान होने को ना जाने, और वो ये बात ना जाने कि इस दुनिया में जो खैर और शर का जितना भी सिलसिला है, जितने भी अच्छे बुरे हालात हैं, वो इसलिए हैं कि हमें आजमाया जाए, हमारा इम्तिहान लिया जाए। तो यही वो स्कीम थी जो फरिश्तों के ऊपर वाज़े थी। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम के ज़रिए से वाज़े की, और फरिश्तों को फिर कहा, हज़रत आदम से कहा कि अब फरिश्तों को ज़रा मुतारिफ़ कराओ, ये जो मेरे बंदे हैं इनसे उनको मुतारिफ़ कराओ। तो हज़रत आदम ने जब मुतारिफ़ कराया और बताया कि ये वो लोग हैं, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यकीनन तारुफ़ कराया गया होगा, हज़रत मूसा का कराया होगा, हज़रत नूह का कराया गया होगा, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ़ कराया गया होगा कि ये वो लोग हैं जो इंसानियत की आला तरीन हस्तियाँ हैं, जो बदतरीन हालात के अंदर भी खैर के ऊपर कायम रहेंगे। तो उसके बाद फिर फरिश्तों के ऊपर ये बात वाज़ेह हुई कि तो स्कीम ही इस तरह की है कि इस तरह की खूनरेज़ी अगर ना हो, फसाद ना हो, तो इम्तिहान हो नहीं सकता। और अगर जो हस्तियाँ इस इम्तिहान में कामयाब हो जाएं, फिर तो खलीफा उन्हें बनना चाहिए, फिर तो इक़्तिदार उनके पास ही आना चाहिए, फिर तो जन्नत की बादशाही भी उन्हें मिलनी चाहिए। तो ये जब मामला हो गया तो उसके बाद अल्लाह ताला ने तीसरे मरहले में ये हुक्म दिया फरिश्तों को भी और जो दूसरी साहिब इख्तियार मखलूक थी जिन, उनको भी कि तुम सब अब आदम को सजदा करो। तो सारे फरिश्ते, कुरान कहता है, सजदे में चले गए। जिनों में से एक जिन इब्लीस ने इनकार कर दिया, और इनकार न सिर्फ ये कि उसने किया बल्कि कुरान मजीद के मुताबिक उसने तकब्बर किया। अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन, उसने इनकार किया, तकब्बर किया, और इस तरह वो मुनकरीन में से हो गया। तो उसके बाद जो उसका एक अल्लाह ताला के साथ डायलॉग होता है, उसमें वो अल्लाह ताला से ये कहता है कि परवरदिगार, मुझे तेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम कि मैं ये साबित करूँगा कि इंसानों को जो तूने इज़्ज़त दी है, इंसान उसके मुस्तहिक नहीं है, तेरे नाशुक्रे हैं, बस तू मुझे मोहलत दे दे क़यामत के दिन। तो उससे मोहलत दे दी गई। अच्छा देखिए, उसने जिस तरह फरिश्तों ने स्कीम को समझना चाहा था, उनके भी सवाल थे, उन्होंने सवाल किया था। शैतान ने ये काम नहीं किया, शैतान बराह रास्त सरकशी के ऊपर आ गया, ना उसने सवाल किया। अगर वो सवाल करता तो उसको भी शायद वजाहत दे दी जाती, अगर वो माफ़ी मांगता तो उसको भी माफ़ी दे दी जाती, इसलिए कि अल्लाह ताला की हस्ती अपनी ज़ात में बहुत करीम है, मेहरबान है। लेकिन उसने सरकशी की, मोहलत मांगी, तो उसे मोहलत दे दी गई। और ये फ़ैसला हुआ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और उनकी अहलिया मोहतरमा को इस दुनिया में भेजने से पहले उन्हें एक आर्जी जगह पर रखा जाए, बाग में रखा जाए, और उन्हें बताया जाए कि उन्हें किस तरह के इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। और फिर कुरान मजीद एक वाक़या है जो उन दोनों का वाक़या जो कुरान मजीद में 6-7 मकामात पर बयान हुआ है, उसमें ये चीज़ कुरान मजीद बयान करता है कि उन दोनों पर ये पाबंदी लगा दी गई कि गरचे वो मियाँ बीवी हैं, लेकिन वो मियाँ बीवी का ताल्लुक़ कायम नहीं करेंगे। शैतान उनको वसवसा अंगेज़ी करता रहा, और ज़ाहिर बात ये कुरान मजीद ने तमसील के उस्लूब में बयान किया कि वला तक़रबा हाज़िही शजरा, एक ख़ास दरख्त है, उसके करीब मत जाना। लेकिन सूरत तहा में अल्लाह ताला ने वाज़ह कर दिया कि वो दरख्त जो था जिसका जिक्र हो रहा था, वो कोई हकीकत का बयान नहीं है, बल्कि शजरतुल खुल्द, हमेशगी का, दवाम का दरख्त है। तो इसका मतलब ये है। और फिर शैतान ने भी जिस तरह उनको वसवसा अंगेज़ी की कि देखो तुम इसका फल खा लो, इसलिए कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इसलिए खाने से मना किया है कि तुम्हें अबदी ज़िंदगी ना मिल जाए। तो अबदी ज़िंदगी कैसे मिलती है? जब इंसान को औलाद मिलती है। तो इंसान तो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, उसकी औलाद बाकी रहती है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हमारी शक्ल में आज के दिन तक मौजूद हैं इस दुनिया के ऊपर, उन्हीं की बादशाहत, उन्हीं का इक़्तिदार कायम है। तो ये शैतान ने उनको बार बार वसवसा अंगेज़ी की, यहाँ तक कि उनको उसने फुसला लिया, और फिर उन दोनों ने वो फल खा लिया। लेकिन ज़ाहिर है कि उसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि अल्लाह ताला ने तो मना किया था। चुनांचे जब अल्लाह ताला ने उनको तवज्जो दिलाई तो उन्होंने अल्लाह से माफ़ी मांगी। शैतान की तरह, इब्लीस की तरह सरकशी का मुज़ाहिरा नहीं किया, कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं दी, ये उज़्र भी पेश नहीं किया कि परवरदिगार हम तो नहीं चाहते थे, शैतान ने हमें गुमराह किया, कोई एक्सक्यूज़ नहीं दिया। उन्होंने स्ट्रेट अवे माफ़ी मांगी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, परवरदिगार हमने अपने ऊपर जुल्म किया और तूने अगर हमें माफ़ नहीं किया, हमें बख्शा नहीं, तो फिर हम बहुत नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो ये जब उन्होंने काम किया तो अल्लाह ताला ने ना सिर्फ ये कि उनकी बख्शिश का, माफ़ी का फ़ैसला किया, बल्कि इस मौके पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को नबी बनाया गया और उनको इस हिदायत के साथ इस ज़मीन के ऊपर भेजा गया कि अब तुम दुनिया में जाके रहो
اور گویا کہ اس قصے میں قرآن مجید ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اس اسکیم آف تھنگس کے اندر، اس امتحان میں دو بنیادی امتحان ہیں۔ ایک امتحان تو یہ ہے کہ جو شیطان تھا، جس نے سرکشی کی تھی، جس نے بات کو سمجھنے کے بجائے سوال کرنے کے بجائے اس نے اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتراض کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ کے اوپر بہتان لگایا تھا۔ فبما اغویتنی، پروردگار جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا، یہ الزام اس نے لگایا اللہ تعالیٰ کے اوپر، یہ گستاخانہ کلمات اس نے کہے۔ تو یہ رویہ جس نے اختیار کیا اس کا انجام جہنم ہے۔ یعنی پہلا سبق ہمیں یہ مل رہا ہے کہ یہ جو انانیت ہے، یہ جو تکبر ہے، شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہت حقیر سمجھا تھا، تذلیل کی تھی ان کی، یہ کہا تھا کہ یہ جو حقیر مٹی سے بنایا گیا آدم ہے، تو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں اس کو سجدہ کروں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، حالانکہ میں تو ایک برتر چیز سے، آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، اور یہ انسان حقیر مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں انسان مٹی سے پیدا کیا گیا، اور آج ہم جس جسم کے اندر رہتے ہیں تو وہ اوپر تو بڑا خوبصورت ہے، اندر سوائے نجاست کے اور گندگی کے کچھ بھی نہیں بھرا ہوا۔ تو شیطان نے ہمیں حقیر سمجھا اور بظاہر ٹھیک سمجھا اس نے، لیکن اس نے اصل بات سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ انسان اصل میں ایک بہت بڑا مقام پہلے ہی حاصل کر چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے انسان کو عزت دی تھی۔ تو جب کوئی شخص بات سمجھنے کا رویہ اختیار نہ کرے، فرشتوں کی طرح بات سمجھنے کے بجائے شیطان کی طرح اعتراض کرے، اللہ پر الزام لگائے، میں اپنے ان بھائیوں سے خاص طور پر توجہ دلاؤں گا جو ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں، وہ اصل میں اللہ پہ الزام ہی لگا رہے ہوتے ہیں، بات سمجھنے کے بجائے وہ ری ایکشن میں آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تخلیقی اسکیم سمجھنے کے بجائے وہ بغاوت پر اتر جاتے ہیں۔ تو میں ان سے بہت ادب سے ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ نے شیطان کا راستہ اختیار کیا ہے۔ آپ بات سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کے ہر سوال کا جواب موجود ہے، آپ کے ہر اعتراض کا جواب موجود ہے، آپ کی ہر بات کو واضح کیا جائے گا، ہر اعتراض کے بارے میں یہ ایکسپلین کیا جائے گا کہ اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے۔ لیکن شیطان کا رویہ اختیار کیا تو پھر اللہ تعالیٰ تو سزا دینے میں پھر سخت ہے، یعنی وہ پھر ان کی شان بہت اونچی ہے اور بغاوت ان کی بارگاہ میں نہیں کی جا سکتی۔ تو بہت دردمندی کے ساتھ ہم یہ کہیں گے کہ شیطان کا راستہ چھوڑیے، اپنے باپ آدم علیہ السلام کا راستہ اختیار کیجیے کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کیا تو نہ صرف یہ انہیں معاف کیا گیا بلکہ ان کو نبی بنا دیا گیا، یعنی نبوت کا تاج ان کے سر کے اوپر رکھ دیا گیا۔ تو پہلا سبق تو اس قصے کا یہ ہے، اور اس اسکیم کا یہ بنیادی خیال ہے کہ اقتدار پا کے، اختیار پا کے اگر سرکش ہوئے تو پھر شیطان بنو گے۔ اور دوسرا یہ کہ حضرت آدم و حوا کے معاملے میں جو انسانوں کی سب سے بڑی کمزوری ظاہر ہوئی وہ یہ کہ جو مرد عورت کا تعلق ہے یہ انسانوں کی بہت بڑی کمزوری ہے، اور اس میں بھی انسانوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ پھسلے گی۔ اور یہ اگر آپ غور کیجئے تو یہ خواہشوں میں سب سے بڑی خواہش کی علامت ہے، یعنی جنس جو ہے خواہشوں میں سب سے بڑی خواہش کی علامت ہے۔ تو میں اس کو ایسے بیان کرتا ہوں کہ یہ خواہش ہے دوسری چیز جہاں سے انسان بھٹکتا ہے۔ تو ایک انانیت ہے اور دوسری خواہش ہے جو اس امتحان میں ہمیں سب سے زیادہ رسوائی کا سبب بنتی ہے۔ تو یہی اب ہمارا امتحان ہے کہ اس دنیا میں ہمیں مکمل اختیار دے کے بھیجا گیا ہے، ہمیں اقتدار دے کے بھیجا گیا ہے، ہمارے اندر خواہش بھی ہے، ہمارے اندر انانیت بھی ہے۔ اب ہمارا کام ہے کہ ہم اس خواہش کو خدا کے حکم کے مطابق استعمال کرتے ہیں یا بالکل اس کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنی انا کو خدا کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں یا اپنی انا کے پجاری بن جاتے ہیں۔ اس کا فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ ہم جو فیصلہ بھی کریں گے اس کا نتیجہ قیامت کے دن بھگتیں گے، اور قرآن اس یاد دہانی سے بھرا ہوا ہے کہ وہ دن آئے گا اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ بالکل، you've explained it very well ماشاءاللہ in very good words، جو کہ اسکیم آف تھنگس ہے۔ اس سے بہت سارے سوالات جو ہیں وہ اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اس کے بڑے آسان جوابات ہیں اس پوری اسکیم آف تھنگس کے اندر۔ اور میں تھوڑا سا ایک آبزرویشن دے دوں، پھر ہم جاتے ہیں اب جتنی بات کر سکتے ہیں ودن 48 منٹس آخرت اور موت اور آگے کے سفر کے بارے میں، کہ انسان جو بیسکلی بدل ہوتے ہیں اس پوائنٹ سے کہ دنیا میں ایول کیوں ہے، اگر خدا ہے تو دنیا امپرفیکٹ کیوں ہے، تو وہ اسی اسکیم سے آشنا نہیں ہوتے تو ان کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ بیکاز بائی دس ویری اسکیم آف تھنگس جو کہ حضرت آدم سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک الہامی صحائف میں بھی بیان کی گئی ہے، اس کے اندر دنیا کی امپرفیکشن وہ ضروری ہے، بیکاز دنیا امتحان کی بنیاد پہ کھڑی ہے، دنیا انصاف کے بیسس پہ نہیں بنی گی۔ جو انصاف کی بیس پہ دنیا بنے گی وہ یوم الدین اور اس کے بعد بنے گی۔ تو میرا خیال ہے کہ دنیا کو ٹھیک کرنے کے یا دنیا کو ٹھیک دیکھنے کی خواہش کیونکہ بڑے اچھے انسانوں میں ہوتی ہے،
ہم دیکھتے ہیں بہت نیک لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگیاں صرف کرتے ہیں، اینڈ ویری رائٹلی سو، انسانیت کی خدمت کرنے میں ہمیں بھی کرنی چاہیے چیریٹی، لیکن ود دا مائنڈ سیٹ کہ دنیا سم ہاؤ ول بیکم پرفیکٹ. بٹ ہسٹری بھی اس بات کی گواہ ہے، ساری نون ہسٹری بھی، پری ہسٹری کی ہسٹری بھی، اور جو آگے آنے والے واقعات لگتے ہیں کہ دنیا پرفیکٹ نہیں ہوگی. باہر آج بھی ہم ایک ایسی دنیا میں ہیں جو امپرفیکٹ ہے، اور تقریباً نیئر فیوچر جو سیبل فورسیبل فیوچر ہے اس میں بھی ہمیں ایسی دنیا نہیں نظر آئے گی جو پرفیکٹ ہو. اچھا، اسی لیے بھی ہمارے جو ایگزسٹنگ مذاہب ہیں، 2 منٹ اس بارے میں بات کر دیجیے گا. جوڈیزم جو الہامی مذاہب ہے، کرسچینٹی اینڈ اسلام از ویل، کے اندر بھی شدت سے یہ خواہش پائی جاتی ہے کہ ایک دن یہ دنیا ہی پرفیکٹ ہو جائے گی، پرامن ہو جائے گی. اس لیے ہم کانسیپٹس دیکھتے ہیں سارے، مسیحا کا ایک کانسیپٹ دیکھتے ہیں، تینوں مذاہب کے لوگ ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ ایک مسیحا آئیں گے اور وہ دنیا کو پرفیکٹ کریں گے اور اس کے بعد قیامت آئے گی. تو یہ جو دنیا کو پرفیکٹ دیکھنے کی ایک میرے نزدیک امپریکٹیکل ڈیزائر ہے، اور اس ڈیزائر کی شدت کے نتیجے میں یہ جذبات نکلتے ہیں کہ یار دنیا تو ظلم سے بھری ہوئی ہے، خدا نہیں ہے. یہ ذرا واضح کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ کا ایمفیسس اس دنیا کو پرفیکٹ کرنے کا ہے یا پھر اس کے بعد کی زندگی کا؟ میں ایک بڑی دلچسپ بات آپ کو بتاتا ہوں، میرا ذاتی آبزرویشن ہے، تاریخ کا ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. میں نے معلوم تاریخ میں 2 مقامات ایسے دیکھے ہیں جہاں پر یہ محسوس ہوتا تھا کہ دنیا پرفیکٹ ہونے جا رہی ہے. ایک حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی، اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت راشدہ میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا دور. اور میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ میری فیلنگز یہ ہیں، میرا آبزرویشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انٹروین کیا ہے اور حالات کو ٹھیک ہونے سے روکا ہے، یعنی حالات کو پرفیکٹ ہونے سے روکا ہے، کیونکہ ان کی اسکیم ختم ہو رہی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو قرآن مجید نقشہ کھینچتا ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت داؤد کے بعد سلیمان، اور سلیمان کے بعد کوئی تیسرا بادشاہ بھی ایسا آ جاتا تو اس نے پوری دنیا کو ٹھیک کر دینا تھا. یعنی ملکہ سبا تک تو وہ پہنچ کے وہ ٹھیک کر چکے تھے، باقی دنیا کو بھی انہوں نے چھوڑنا نہیں تھا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں حضرت سلیمان کا جو بیٹا آیا وہ ایسا شخص تھا کہ اس نے سارا ستیہ ناش کر دیا ان کی پوری سلطنت کا. ہم تاریخ کے اتار چڑھاؤ میں بھی ایسے دیکھتے ہیں کہ ایک پیریڈ آتا ہے جب لگتا ہے کہ تقریباً سب ٹھیک. ریسنٹ ہسٹری میں دیکھیں ہم 1970s 60s 80s 90s اسپیشلی سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد لگ رہا تھا کہ اب دنیا ایک پرامن اس کی طرف جا رہی ہے. لیکن اب دیکھیں پھر وہ رشیا ابھر آیا، چائنا ابھر آیا، اب آپس میں جیسے جیسے لیڈران وہاں گئے. تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آبزرویشن میں جب آپ دنیا کو، پریزنٹ دنیا کو بھی، فورسیبل فیوچر کی دنیا کو بھی اور پاس کی دنیا کو بھی لاتے ہیں تو انسان جو ہے وہ دنیا کو پرفیکٹ نہیں کر پائے گا، اور یہ بالکل ڈیوائن اسکیم آف تھنگس کے تحت ہے. لیکن اس سے پلیز آڈینس کو میں کہہ رہا ہوں غلط مطلب نہ لیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ انسانیت کی مدد نہیں کرنی چاہیے، دنیا کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، وہ تو اس ڈیوائن اسکیم آف تھنگس کا حصہ ہے نا. کہ جس طرح ریحان بھائی نے پہلے کہا کہ ان انسانوں کا انتخاب ہو رہا ہے جن سے صرف خیر کا ظہور ہو. تو خیر کا ظہور کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ دنیا کے اندر بھی ایک ایسے انسان بنیں گے جو باقیوں کی مدد کرے گا، جو دنیا کو بہتر کرنے کی کوشش کرے گا. اچھا جی، اب میں بھی اس میں واضح کر دوں، دیکھیے بالکل میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ لوگ خیر کی کوشش نہ کریں. میں نے انبیاء کے متعلق کہا ہے وہ خیر کے علم بردار ہیں، عام لوگوں کو بھی خیر کے علم بردار ہونا چاہیے. ہمیں اپنے اجتماعی معاملات کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن یہ کہ اگر نہ ہو تو دل برداشتہ نہ ہو. یہ ہے وہ چیز جس کی طرف ہم توجہ دلا رہے ہیں. اس لیے کہ لوگ آخر میں دل برداشتہ ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ منفی طریقے اختیار کرتے ہیں، اور وہ منفی طریقے اپنی ذات میں خود زیادہ بڑا فساد پیدا کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ ایک چیز کو جب ہدف بنائیں گے اور وہ حاصل نہیں ہوگی تو آپ نیچرلی مایوس ہوں گے، پھر آپ اپنے حصے کی خیر بھی چھوڑ دیں گے، اور پھر آپ منفی رویے اختیار کریں گے، آپ خود اخلاقی پستی کا شکار ہوں گے، آپ خود تشدد کو اختیار کر لیں گے، آپ خود برائی پھیلانے والے بن جائیں گے. تو یہ تو تاریخ کا تجربہ ہے کہ جو لوگ اصلاح کے علمبردار بن کے اٹھتے ہیں وہ ایک وقت آتا ہے کہ خود فساد برپا کرنے لگتے ہیں. اس کی بڑی حالیہ مثال جو ہے وہ کمیونزم ہے. کہ دیکھیے نا کہ انہوں نے یہ بتایا کہ بھئی یہ سرمایہ دارانہ نظام کتنی بڑی برائی ہے، کتنا بڑا ایول ہے، کتنا بڑا شر ہے. لیکن جب کمیونسٹ انقلاب آیا تو جتنی بڑی تعداد میں انسان قتل ہوئے، انسانی تاریخ میں کسی ایک اسٹیٹ کے تحت اتنی بڑی تعداد میں لوگ نہیں مارے گئے.
یعنی کروڑوں لوگ جو ہے کہا جاتا ہے کہ 20 کروڑ یا اس سے بھی زیادہ لوگ مجموعی طور پر کمیونسٹ رول کے تحت مارے گئے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ ظلم و فساد سے انہوں نے خود بھر دیا دنیا کو. تو اصلاح کے علمبردار بن کے کھڑے ہوئے تھے لیکن سب سے بڑا ظلم انہوں نے پیدا کر دیا. تو یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ خیر کی کوشش نہ کی جائے. ظاہری بات ہے جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو خیر پھیلانا ہی مقصود ہے. ہم اصلاح کی کوشش کرنے والے لوگوں میں سے ہیں. توجہ صرف یہ دلا رہے ہیں کہ اس راستے میں اگر آپ اس کو ہدف بنا لیں گے تو پھر مایوسی ہوگی. مایوسی سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس دنیا کو دارالامتحان سمجھیں. جس حد تک جو ہے خیر پھیل جائے اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں, اور جو نہ ہو سکے اس کو اللہ کے حوالے کر دیں. یہ ہے بات جو ہم عرض کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میرے خیال ہے کہ ٹائم آج کا تو ختم ہو گیا ہے. نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ہم شروع کریں گے کہ اور یہیں سے شروع کریں گے. دیکھیے اس لیے کہ آپ نے جو سوال اٹھایا تھا نا کہ انسان ہر چیز کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں, تو میں یہیں سے پھر اب بات شروع کروں گا کہ قرآن مجید نے آخرت کی دنیا کو تو بیان کیا ہے لیکن جتنی تفصیل سے آخرت پر استدلال کیا کسی اور چیز پر نہیں کیا. اور اس میں پہلی دلیل یہی ہے, وہ یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ تمہاری فطرت یہ بتاتی ہے کہ تم چیزوں کو ٹھیک دیکھنا چاہتے ہو. تو جو تم دیکھنا چاہتے ہو ہم اس کی پکچر تمہارے سامنے رکھ کے بتاتے ہیں کہ یہ تو وہاں ہے. جس جنت ارضی کو تم یہاں بنانا چاہ رہے ہو وہ آگے ہے, لیکن رکھی ہم نے ہماری فطرت میں ہے. یہ خیر ہم نے رکھی ہے تمہاری فطرت میں, بالکل جگہ سے ڈھونڈ رہے ہو. بالکل جی, بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ پہ ڈسکشن پہنچ گئی ہے. سو انشاءاللہ اگلے ٹیوزڈے کو اب ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اور جیسے آج بڑا اچھا ہم نے ہائی لائٹ کیا جو قرآن ایک سینٹنس میں کہتا ہے نا کہ اور ہم نے یہ زندگی اور موت کا کارخانہ جو ہے وہ اس لیے بنایا کہ دیکھیں تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا. تو کہتے ہیں ساری اسکیم کو جو ہے کوزے میں بند کر دیا قرآن کریم میں. تو آئی ہوپ کہ ہم یہ ڈسکشن سنیں گے, ہمارے ملحد بھائی بھی, ہمارے بلیور بھائی بھی, اور وہ لوگ بھی جو اختلاف بھی کرتے ہیں ہمارے سے, سمجھنے کی نیت سے. باقی غلطیاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے, لیکن جانتے بوجھتے ہوئے اگر ہم کوئی غلط عمل اختیار کریں گے, غلط عقیدہ جانتے بوجھتے بنائیں گے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی انسان اگر بات کر رہے ہیں پرامن طریقے سے اس کو سننے سے ہی انکار کر دیں گے اور اس کے بعد غلط قسم کی گندی تنقید کریں گے گالیوں والی, تو ریحان بھائی یہ آج کل اس تھوڑے سے رویے پہ کامنٹ کر دیں اور پھر لیٹس ریپ اٹ اپ کہ لوگ سننے کے لیے تو تیار ہوتے ہی, چلے وہ بھی کیا کہہ سکتے ہیں, لیکن سنے بغیر بس ادھر سے ادھر سے سن کے جو تنقید نہیں کرتے بلکہ لوگ الزامات پہ اتر آتے ہیں, موٹیوز کو کوشچن کرتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں. ان کو تھوڑا سا میسج دے دیں کہ دیکھیں ہمیں تو شاید اتنا فرق نہ پڑے یا جن کو وہ گالیاں دے رہے ہیں, لیکن اس ایک ایک لفظ کی جواب دہی بہرحال ان کو دینی پڑے گی قیامت کے دن. اور یہ کتنی خطرناک بات ہے کیونکہ یہ رویہ موسٹلی ان لوگوں کی طرف سے آتا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں, قرآن کو بھی مانتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتے ہیں اور قیامت پہ بھی ایمان رکھتے ہیں. ان لوگوں کی طرف سے جب یہ رویہ سامنے آتا تو اب میں تو بہت حیرت زدہ ہو رہا ہوتا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیے اس کی بہت سادہ وجہ ہے. اس کی وجہ ہے جو لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں وہ دینی حمیت میں کرتے ہیں, لیکن ان بیچاروں کا جو دینی ماخذ قرآن مجید نہیں ہوتا. انہوں نے کبھی قرآن مجید میں نیکی کو پڑھا ہی نہیں ہوتا کہ نیکی کیا ہے. قرآن مجید نے نیکی کو موضوع بنا کے بتایا ہے کہ نیکی اصل میں اعلی اخلاق کا نام ہے, اعلی اخلاقی رویوں کا نام ہے. تو اگر آپ نے دین کی حمیت میں آ کے اعلی اخلاقی رویوں کو پامال کیا تو قیامت کے دن آپ کے خلاف یہ مقدمہ بنے گا کہ تم میرے دین کو بدنام کر رہے تھے. اس لیے کہ میرے دین کے علمبردار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہوتے ہیں جو گالیاں کھا کے بھی دعائیں دیتے ہیں. تو تم نے اگر دلائل کے جواب میں گالیاں دی تو تمہارے خلاف کیس یہ بنے گا کہ تم نے میرے دین کو بدنام کیا ہے, تم جھوٹے نبی ہو. یہ پرانے صحیفوں کی ایک اصطلاح ہے. جو اس طرح کے لوگ ہوتے تھے اور ایسے لوگوں کا آپ تصور نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا انجام ہوگا. ان کا انجام شیطانوں کے ساتھ ہوگا کیونکہ یہ دین کو بدنام کرتے ہیں. خدا کی طرف سے جو شخص بھی کھڑا ہوگا اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کو اختیار کرے. اگر وہ نہیں کر رہا تو اس کی دینی حمیت اس کے کام نہیں آئے گی. تو اگر اپنے نفس کے لیے کر رہے ہیں تو کرتے رہیے, اور اگر خدا کے لیے کر رہے ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو اختیار کرنے پڑیں گے. اس کے بغیر آپ دین کے نمائندہ نہیں بن سکتے. بالکل جی. اور یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ابلیس بھی بہرحال ایک بہت نیک سمجھا جاتا تھا, عارف تھا. اس کی عبادت کی جو ہے وہ کیا ہی انتہا نہیں تھی, لیکن وہ دیکھیں کس جگہ اینڈ اپ ہوا انہی رویوں کی وجہ سے. بات کو سمجھنے کی نیت سے سنیں. دیکھیے میں حمزہ ایک بات آپ کو اور کہہ رہا ہوں, ایک بات میں آپ سے انٹرفیئر کر رہا ہوں, سوری آپ کی بات.
دیکھیے میں تو خود گزرا ہوں اس پورے عمل سے, روزانہ ہی گالیاں پڑتی ہیں. میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا ہی عرض کرتا ہوں کہ نیکی تو کوئی ہے نہیں ہمارے نام عمل میں, قیامت کے دن بس اسی کو قبول کر لیجیے گا کہ آپ کے نام پہ گالیاں بہت کھائی. آپ کے نام پہ گالیاں کھائی تھی, ایگزیکٹلی. چلو جی ریحان بھائی, تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوزڈے ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جی, بہت شکریہ آپ کا بھی, جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میں حمزہ علی عباسی, اور ہمارے بہت اچھے دوست بھی, اب ہماری دوستی بھی ہو گئی ہے, ریحان احمد یوسفی. آپ ان کو جانتے ہیں ابو یحییٰ کے نام سے. تو ریحان بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان ہے جی, آپ بتائیے خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, اللہ کا شکر. دعائیں آپ کی. ہم ریکویسٹ یہ ہے کہ ہماری یہ جو سیریز ہے چھوٹی سی, یہ آپ اگر ایک آرگنائز طریقے سے دیکھیں گے, یعنی کہ پہلی سیشن سے اب تو ذرا بہتر آپ کو پتہ لگے گا کہ ہم ابھی تک کہاں تک پہنچے ہیں اور اس میں کیا دلائل دیے ہیں ہم نے. لیکن اگر میں اس کو نٹ شل میں بیان بھی ڈالنا چاہوں اور آپ اس میں کچھ کریکشن کرنا چاہیں تو وہ یہی ہے کہ یہ جو دنیا ہے, یہ جو کائنات ہے, یہ ایگزسٹنس جو ہے, یہ ایک بینگ ہے جو اٹرنل ہے, ہمیشہ تھا, ہمیشہ رہے گا. وہ بینگ ایک ہے, وہ آل پاورفل ہے, اور جو ایٹریبیوٹس اس کے ہیں, یعنی کہ وہ سنتا ہے, سمجھتا ہے, جانتا ہے, اس میں پیشن بھی ہے, اس میں وہ کہتے ہیں نا وہ الودود بھی ہے, وہ پیار کرنے والا بھی ہے, لیکن وہ انتقام لینے والا بھی ہے. اس کی ریفلیکشن ہماری اندر ہے, جس کو ہم اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں. اور ہم اس امتحان میں ڈالے گئے ہیں کہ اس خدائی ایٹریبیوٹس کے ہوتے ہوئے ہم اپنے سے خیر کا ظہور ہی کریں اور شر کا ظہور نہ ہو, اور ایک ایسی زندگی گزاریں کہ جس کے اندر ہمارے لت سے اگر سمندر کو کوزے میں بند کیا جائے تو ہمارے ہاتھوں سے, ہماری زبان سے تمام دوسرے لوگ محفوظ رہیں. اور اس حالت میں ہم اس دنیا میں رہ کے جب جائیں گے تو وہ امتحان کا تقاضا پورا ہوگا. جو امتحان اتنا ہی ہے کہ اس دنیا میں ہم نے اپنی خدائی صفتوں کو جو ہے کنٹرول کرنا ہے. تو یہ دنیا امتحان ہے. آئی گیٹ دا پوائنٹ. اگر اس میں کچھ آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں, اس کے بعد ایک ہمیشہ کی زندگی شروع ہونے والی ہے. کچھ ہم نے سائنس کے تقاضوں کے اوپر بھی ڈیٹیل میں بات نہیں کی, لیکن انشاءاللہ آئندہ آنے والی ڈسکشنز میں ہم بات کریں گے. سائنس بھی تقریباً اسی طرف جا رہی ہے. فرام مٹیریل سائنس از گوئنگ ٹوورڈز امٹیریل سائنس. یعنی کہ میں تھوڑی ایک دو ایگزامپلس دے دوں یا ریحان بھائی, اگر میں کہتے ہیں دراز کلامی, اس کو کیا اردو کا ورڈ ہوتا ہے کہ زیادہ دراز نفسی. دراز نفسی سے میں کام لوں, تو دیکھیں سائنس بھی اشارے اسی طرف دیتی ہے کہ ہماری یہ جو مٹیریل بینگ ہے, دس از ناٹ اٹ, دس از اونلی دا بگننگ. وی نو کہ آج انفارمیشن جو ہمارے اندر ہے گیٹس اسٹورڈ آن اے کوانٹم لیول ان سم تھنگ دیٹ وی کال مائکروٹیبیولز, جو ہمارے نیورونز کے اینڈ پہ ہوتے ہیں. ہمارے مرنے کے بعد وہ انفارمیشن کہاں ڈسپیٹ ہوتی ہے ہمیں نہیں پتا. ہمیں پتا ہے کہ ڈاکٹر سیم پرنیا جیسے لوگ یہ سائنٹیفکلی ثابت کر چکے ہیں کہ ہماری کانشیسنیس ایٹ لیسٹ ٹل سم پوائنٹ ان ٹائم سروائیو کرتی ہے آفٹر آر مٹیریل ڈیتھ. وی نو میتھمیٹکلی, تھیوریٹکلی کہ ہائر ڈائمینشنز ایگزسٹ. ان کی فزیکل نیچر کیا ہے وہ ہم کمپریہینڈ نہیں کر پا سکتے, بیکاز وی آر 3D, وی آر اسٹک ان 3D plane. وی نو کہ دا ویری فیبرک آف ریالٹی, یعنی کہ اسپیس ٹائم جو ہے, اسپیس اٹ سیلف کے اندر there are laws and there are error correcting codes embedded which is pointing to a fact that this all might be a simulation. So the point being کہ even جو established science ہے وہ اشارے اسی طرف دیتی ہے کہ یہ جو سارا کچھ ریحان بھائی ارد گرد ہے, بہرحال یہ ایک سیمولیشن کی طرح ہے, اور ہم اس میں ٹیمپریرلی آ گئے ہیں, اور یہاں سے جب جائیں گے تو اس کے کیا میکنزمز ہوں گے, بیکاز آپ نے اس پہ بہت تفصیلی کام کیا ہے ماشاءاللہ, the light of قرآن and سنت. لیکن ابھی تک آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس اسکیم آف تھنگز میں؟ میں چاہوں گا کہ اپنے الفاظ میں بھی, آپ نے تو ماشاءاللہ بیان کر دیا, میں اپنے الفاظ میں بھی بہت اختصار سے جو پچھلی 1-2 ایپیسوڈ میں ہم نے گفتگو کی ہے اس کو سم اپ کر دوں, تاکہ جو ناظرین کسی وجہ سے پچھلی ویڈیوز ہماری نہیں دیکھ سکے اور یہیں سے شروع کر رہے ہیں تو انہیں کوئی الجھن نہ ہو. پچھلے پروگراموں میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ انسان اس دنیا میں جو موجود ہے تو اللہ تعالیٰ کی ایک ڈیوائن اسکیم کے تحت موجود ہے, اس کا کریشن پلان ہے, اور پلان وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہستی جو بڑی رحیم ہے, بڑی کریم ہے, بڑی مہربان ہے, نوازنے والی ہے, بخشنے والی ہے, اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اپنی مخلوقات میں سے کسی کو اس بادشاہی کا حقدار بنائے جس کا حقدار کبھی کوئی دوسری مخلوق نہیں ہو سکی اور نہ شاید مستقبل میں ہو سکے.
تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو موقع دیا اور انسانوں نے آگے بڑھ کر اس اپورچونٹی کو اویل کیا، اور اس اپورچونٹی کے نتیجے میں اس دنیا میں ہم اس طرح بھیجے گئے ہیں کہ ہم ایک امتحان کے اندر ہیں جس میں بن دیکھے اپنے رب کو ہم نے پوجنا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اور ایک اعلیٰ انسان بن کر ہم نے یہاں پر معقول انسان بن کر، با اخلاق انسان بن کر ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ اگر ہم یہ کریں گے، بغیر کسی جبر کے کریں گے، اپنی مرضی سے کریں گے اور اعلیٰ انسان بن کے دکھائیں گے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو ابدی زندگی اب شروع ہونے والی ہے، اس زندگی میں ہم ہمیشہ کے لیے بادشاہ بنا دیے جائیں گے۔ آج اس کا جو کہ تفصیل سے ذکر آئے گا تو اس کی میں تفصیل نہیں کر رہا۔ یعنی ہم کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں ہیں، بلکہ ایک خدائی اسکیم کے نتیجے میں یہاں موجود ہیں۔ ایک عظیم اپورچونٹی ہے جو ہمارے سامنے ہے، اور کسی صورت ہمیں اس اپورچونٹی کو ضائع نہیں کرنا۔ تو اب یہاں سے اب ہم گفتگو کا جو لاسٹ ٹائم مجھے یاد ہے، آخری بات جو ہماری پہنچی تھی وہ یہاں پہنچی تھی کہ یہ جو آخرت کا تصور ہے کوئی خواب ہے یا اس کی کوئی علم میں، عقل میں، فطرت میں کوئی اساسات بھی ہیں، تو اس پہ ہمیں آج یہاں سے بات کریں۔ جی بالکل، ایک میں چیز ایڈ کر لوں اور آپ سے اسی طرح میں ایک سوال کی طرف بھی جاؤں کہ اکثر لوگ جو ہیں جن سے میرا واسطہ پڑتا ہے، جو لیٹس ایک پرسنل گاڈ پہ یقین نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری کیا کہتے ہیں لاجک کو اپیل نہیں کرتا یہ، یا سائنٹیفکلی اٹس ناٹ پاسبل کہ ایک اتنا بڑا بنانے والا کائنات کا پروردگار ہے، لیکن وہ میرے بارے میں پرواہ کرتا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں اور کیا نہیں کرتا، اور وہ میرا بھی احتساب کرے گا۔ تو ایسے بھی جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے اندر یہ خواہش ضرور ہوتی ہے جب وہ اس دنیا کی ناتمامی دیکھتے ہیں، یا جب دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے ظالم لوگ بھی جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں بغیر کوئی حساب کتاب دیے، اور بڑے اچھے لوگ بڑے بڑے حالات میں اس دنیا میں جو ہے وہ زندہ بھی رہتے ہیں اور وفات بھی پاتے ہیں۔ تو خواہش تو سب کی ہے کہ ایسا دن ہونا چاہیے، خاص طور پہ جو سیمنگلی سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں، وہ ملحد بھی ہوں چاہے وہ غیر مسلم بھی ہوں، ان کی دلی اور جذباتی خواہش یہ ضرور ہوتی ہے، لیکن ان کا ایک جو گیپ ہے وہ یہاں پیدا ہوتا ہے کہ اس کے کیا کوئی آبجیکٹو دلائل بھی ہیں، کیا اس کے کوئی ریشنل، لاجیکل، سائنٹیفک اس طرح کے کوئی دلائل بھی ہیں جن سے وہ مانے؟ خواہش تو ہے تقریباً سارے سلیم الفطرت لوگوں کی ہے۔ جی ریحان بھائی۔ جی بالکل دلائل ہیں، قرآن مجید کا یہ بڑا اہم موضوع ہے اور بہت تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے قرآن مجید میں گفتگو کی ہے۔ لیکن جس طرح ہم نے پچھلی اقساط میں یہ بات دیکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور مخلوق کے درمیان، اور اسی طریقے سے آخرت کے جو غیبی حقائق ہیں ان کے درمیان ایک پردہ حائل کر رکھا ہے، جسے ہم غیب کا پردہ کہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ چیز مشاہدہ تو کبھی بھی نہیں بن سکتی ہے، کیونکہ اگر مشاہدہ بنے گی تو امتحان ختم ہو جائے گا۔ امتحان کی جو بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ بن دیکھے ماننا ہے، لیکن بن دیکھے ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی معقول بنیاد نہ ہو، کوئی چیز آپ غیر فطری ہے جسے مان رہے ہیں، کوئی چیز ایسی ہے جو غیر علمی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اب سائنس جس دور میں داخل ہو گئی ہے وہاں پر سائنس بالواسطہ استدلال کو بھی ایک ویلڈ سائنٹیفک آرگومنٹ مانتی ہے۔ یعنی ضروری نہیں کہ ہر چیز براہ راست مشاہدے میں آ جائے، اگر بالواسطہ طریقے سے بھی ایک چیز ثابت ہو رہی ہے تو ایک ویلڈ سائنٹیفک ریزننگ ہو گئی ہے، اور اس کی بنیاد پر حقائق قبول کیے جاتے ہیں مائکرو ورلڈ میں، اور اسی طرح میکرو ورلڈ میں بھی سائنسدان جو کچھ دریافت کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، وہ ٹھیک اسی اصول کے اوپر بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ چیزیں ایسی ہیں جو مشاہدے میں آ ہی نہیں سکتی۔ تو کوئی مثال ایک میں دے دوں تاکہ کوئی اگر سائنس سے دلچسپی رکھتا ہے تو اسے سمجھنے میں آسانی رہے۔ دیکھیے ہم یہ بات جانتے ہیں، سائنسدان یہ بات بیان کرتے ہیں کہ بہت سی ایسی کہکشائیں ہیں جن کو اب کبھی ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ رفتار سے سفر کرتے ہوئے ہم سے دور ہو رہی ہیں۔ تو یا مثال کے طور پر یہ بات کہ یہ کائنات پھیل رہی ہے، تو اس طرح کی جتنی بھی چیزیں، اسی طریقے سے مائکرو ورلڈ کے اندر ایک ایڈ کر دوں، میں ایڈ کر دوں جو سب سے کامن ہے، دو بلکہ ایڈ کروں۔ ایک تو گریوٹی، ہم جانتے ہیں گریوٹی ایگزسٹ کرتی ہے، ایک سائنٹیفک لا ہے، اس لیے کیونکہ ہم اس کے ایفیکٹس دیکھتے ہیں۔ لیکن آج بھی آپ سائنس کے اندر کسی بھی حلقے سے پوچھیں کہ گریوٹی ہے کیا ان اٹ سیلف، کیا یہ کوئی پارٹیکل ہے، کیا یہ اسپیس ٹائم کا فیبرک ہے، یہ ہے کیا؟ they have no answer for it. They have absolutely no clue کہ gravity itself کیا ہے، بٹ ہم مانتے ہیں کیونکہ ہم اس کے اثرات دیکھتے ہیں۔ same goes for dark matter. یونیورس کے اندر جو انویزیبل میٹر ہے اس کے اثرات ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے اس نے گیلیکسیز کو کٹھے رکھا ہوا ہے یا کیسے اس کے ایفیکٹس ہوتے ہیں، لیکن آپ کہیں کہ جی مجھے دکھائیں ڈارک میٹر،
मैं नहीं दिखा सकता आपको. सेम गोज फॉर डार्क एनर्जी. डार्क एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स. लेकिन हम उसको उस तरह मेजर कर सकते हैं, उसके इफेक्ट्स देख सकते हैं, लेकिन आई कांट शो यू डार्क एनर्जी, या आई कांट क्रिएट डार्क एनर्जी फॉर यू इन अ लैब. तो ये मैं कुछ एडिशंस करना चाह रहा था. ऑब्जर्वेशन में नहीं आ सकती वो बराह रास्त, यानी इस तरह की कोई भी चीज बराह रास्त ऑब्जर्वेशन में नहीं आ सकती, बिलवास्ता तौर पर उसके बारे में हम जानते हैं. तो यही कुरान मजीद का तरीका है. और कुरान मजीद के मुतालिक मैं ये भी अर्ज कर दूं कि अल्लाह ताला के मुखातबीन तो चूंकि सारे लोग हैं, साइंसदानी नहीं है, एक देहाती भी है, एक ठेला लगाने वाला भी है, एक घर में काम करने वाली मासी भी है. तो अल्लाह ताला ने बहुत सादा अंदाज में चीज़ों को समझाया है कि बड़े से बड़ा साइंसदान और फलसफी भी इस बात को समझ ले और एक आम घरेलू खातून भी उस बात को समझ ले. तो एक एक करके अब हम उन दलाइल का जायज़ा लेते हैं. पहली जो दलील है अल्लाह ताला की, जिसको मैं इस तरह बयान करता हूँ कि वह फितरत की दलील है, और वो बहुत सादा दलील है. देखिए अल्लाह ताला ने क्या किया है. अल्लाह ताला ने ये किया कि इंसान की फितरत को लिया और उसके अंदर जो हकाइक हैं उनकी बुनियाद पर आने वाली ज़िंदगी का एक नक्शा जो है वो पोर्ट्रे कर दिया. अच्छा, हम जब उस नक्शे को देखते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि हैरत अंगेज़ तौर पर जो हम चाहते हैं एग्जैक्टली वही चीज़ वहाँ पर मौजूद है. यानी इस दुनिया में अगर आप गौर कीजिए तो इंसान आने के बाद करता क्या है. हम फ़ानी वजूद हैं, हमें पता है कि इस दुनिया को हम छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन सारी ज़िंदगी आपको पता है हम यहाँ क्या करते हैं. हम अपनी जन्नत बनाने की कोशिश करते रहते हैं. यानी हम कोशिश ये करते हैं कि अपनी सारी ज़रूरियात को पूरा करें. हम कोशिश ये करते हैं कि जितनी भी सहूलियात हैं उनको हम अपने लिए फ़राहम करें. हम जितनी भी आसाइशें जमा कर सकते हैं उनको जमा करें. हम अपना घर बनाएं, हम शादी करें, हमारी औलाद हो, हम खुशियों में ज़िंदगी गुजारें. फिर कोई इससे आगे बढ़ता है, अल्लाह ताला उसे और वसअत देता है, तो फिर उसका एक नक्शा होता है ऐश का. फिर वो सामान ऐश को अपने इर्द गिर्द जमा करता है. अच्छा, उसके बाद अल्लाह ताला किसी को और भी तौफीक दे, तौफीक से मुराद ये कि वसअत दे माली तौर पर, तो वो फिर ये करता है कि बादशाहत की तरफ जाता है, यानी शाहाना ठाट बाट को भी इख्तियार करता है. ये इंसानों का, और इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो एक काम हम पैरेलल कर रहे होते हैं कि दुखों से, तकलीफ़ों से, महरूमी से अपने आप को मुसलसल बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं. और एक आखिरी चीज़ जो हमारी अपनी फितरत का हिस्सा है कि इस दौरान में हम अपने रूहानी वजूद की तस्कीन का भी कुछ ना कुछ बंदोबस्त करते हैं. उसमें कभी हम खिदमत खल्क का रास्ता इख्तियार करते हैं, कभी इबादत का रास्ता इख्तियार करते हैं, कभी लोगों पर ख़र्च करने का रास्ता इख्तियार करते हैं. तो ये 4-5 डायमेंशन हैं जिससे इस दुनिया में हम एक इंतहाई पुरसुकून, शानदार और ख़ूबसूरत ज़िंदगी गुजारने का मंसूबा बनाते हैं. अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि हमारी मौत के साथ ये मंसूबा धरा का धरा रह जाता है और हम अपनी जन्नत को छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं. तो कुरान मजीद ने पहला काम तो ये किया है कि कुछ नहीं किया, उस आने वाली जन्नत का एक मुकम्मल नक्शा जिस हद तक इंसान के समझ में आ सकता था बिल्कुल सामने रख दिया. और ये कहा है कि जो तुम सोच रहे हो वो रियल है, ख्वाहिश भी हकीकी है, दुरुस्त है, गलत नहीं है, लेकिन जिस जगह ढूंढ रहे हो वो गलत है. ये जन्नत जो है असल में आगे आ रही है. तो ये पहली बात है जो इंसान की फितरत को अल्लाह ताला अपील करते हैं. उसके बाद दूसरी जो चीज़ इंसान की फितरत में है जिसको अल्लाह ताला अपील करते हैं, वो इस तरह अपील करते हैं कि देखो तुम्हारे अंदर खैर और शर का एक शऊर है, और उस शऊर की बुनियाद पर तुम्हारे अंदर एक ज़मीर है जो सज़ा व जज़ा का अमल मुसलसल कर रहा होता है. तुम्हारे अच्छे कामों पर तुम्हारी तहसीन करता है और तुम्हारे बुरे कामों पर तुम्हें टोकता है. यानी जिस तरीके से हम मादी चीज़ों पर मादी पहलू से हुक्म लगाते हैं कि ये नफ़ा बख्श है या ये नुकसानदेह है, ठीक इसी तरीके से हम चीज़ों के ऊपर, आमाल के ऊपर हम इखलाकी नौइयत से भी हुक्म लगाते हैं कि ये खैर है क्या शर है. यानी जानवर ये काम नहीं कर सकते, पत्थर ये काम नहीं कर सकते, दरख्त ये काम नहीं कर सकते, इंसान ये काम करते हैं और उसकी बुनियाद पर बहुत से कामों को अच्छा समझते हैं, बुरा समझते हैं. इसकी खिलाफ वर्जी की जाए तो उसे बहुत मायूब चीज़ समझा जाता है, और उसको किसी शख्स की तरफ से उसका मुजाहरा किया जाए अखलाकी उसूलों का तो उसकी बड़ी एप्रिसिएशन की जाती है. तो ये चीज़ इंसान की फितरत है, एक ऐसी फितरत है कि अगर कोई शख्स इंसान है और होश व हवास में है तो इन दो चीज़ों को इंसानों के मुताल्लिक़ इनकार नहीं कर सकता. कुरान मजीद ने इसको पहला इस्तदलाल बनाया, और देखिए किस कमाल तरीके पे कुरान मजीद ने इसकी तफसील भी की है, लेकिन जब इसको इजमाल में बयान किया है तो 2 जुमले कुरान कहता है, ला उक़्सिमु बियौमिल क़यामा वला उक़्सिमु बिन नफ्सिल लवामा. तुम क़यामत को नहीं मान रहे? नहीं, इसके पीछे कोई हकीकत नहीं है. असल बात यह है कि मैं क़यामत के दिन को ही गवाही में पेश करता हूँ. यानी अल्लाह ताला ने बताया क़यामत के दिन को गवाही में पेश करने का मतलब ये कि जो उसका नक्शा खींचा है, तुम्हारी फितरत ये कहती है उस दिन को होना चाहिए,
वला अक़सिमु बिन्नफ्स लवामा, और तुम्हारी फितरत के अंदर जो मलामत गिर नफ्स है, जो ज़मीर है, जो तुम्हें सजा और जजा देता है, उसको मैं गवाही में पेश करता हूं कि तुम्हारी फितरत की ये पुकार है कि ऐशे जावेदानी की कोई जगह भी होनी चाहिए जहां पर ना मौत आए, जहां पर ना कोई महरूमी हो, ना कोई मायूसी हो, बल्कि हर तरह की नेमतें हों, और कोई जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पर बुरों को उनकी बुराई की सजा मिले और अच्छों को उनकी अच्छाई का बदला मिलना चाहिए। तो ये पहली चीज है जो कुरान मुझे सामने रखता है कि ये जो मेरी दावत है ये फितरत के मुताबिक है, तुम्हारी फितरत का जवाब है। अब यहाँ पे मैं एक चीज सिर्फ ऐड कर दूं कि यहाँ पे कुछ लोग ये अक्सर एतराज पेश करते हैं कि नहीं, ये एक गलत इस्तदलाल है कि अच्छाई और बुराई का शऊर यूनिवर्सल तौर पे इंसान के अंदर दिया गया। इसके जवाब में मैं सिर्फ यहाँ एड्रेस करना चाहता हूँ, बिकॉज आई नो ये एक एतराज आता है लोगों के ज़हन में। बिल्कुल ये यूनिवर्सल सेंस ऑफ मोरालिटी है इंसान के अंदर। उसकी सबसे बड़ी दलील जो कि मजहब में भी यही दी जाती है कि डू अनटू अदर्स एंड से अनटू अदर्स व्हाट यू विश टू बी डन एंड सेड टू यू, कि जो आप चाहते हैं कि आपके साथ कहा जाए या किया जाए, बस वही आप दूसरों के लिए चाहें। ये इतना यूनिवर्सल क्राइटेरियन है कि दुनिया का बड़े से बड़ा जालिम आदमी जो अपने जुल्म को हत्तुल इम्कान जस्टिफाई करता है, वो कभी नहीं चाहेगा कि वही जुल्म उसके साथ किया जाए। और दूसरी जो चीज इस यूनिवर्सल, ये जो एक इंसान की फितरत के अंदर मोरालिटी रखी गई है, कि मैं अक्सर देखता हूँ ये जो कोल्ड केस फाइल्स होती हैं, सीरियल किलर्स जो होते हैं जिनको हम कहते हैं कि जी ये वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट है, वो भी इस बात का एतराफ जरूर करते हैं कि जब पहली बार उन्होंने वो गलत काम किया या वो जुल्म किया, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, तो अंदर से उनके सेंस ऑफ मलामत आई, उनके अंदर से एक एहतजाज आया, और वो एहतजाज फिर, क्योंकि उस काम में प्लेजर भी होता, उस काम में एक सेटिस्फैक्शन भी होती है, तो जब उसको कंसिस्टेंटली वो करते गए तो वो फिर मलामत था, एहतजाज अंदर से वो आहिस्ता आहिस्ता आवाज दबती गई। तो ये तो बहुत यूनिवर्सल बात है। बिल्कुल ऐसा ही है जी, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। इंसान जब तक इंसान है वो इसी खैर और शर के यूनिवर्सल तस्वुर की बिना पर इंसान है। इंसान इसलिए इंसान नहीं है कि वो दो टांगों पे चलता है, इंसान इसलिए भी इंसान नहीं है कि उसके अकली सलाहियत उसके अंदर मौजूद हैं। बेशक ये इंसान की गैरमामूली सलाहियत है, लेकिन जो चीज़ इंसानियत कहलाती है वो असल में खैर और शर का यही शऊर है, यही यूनिवर्सल इक़दार हैं जिनकी बुनियाद पर सच को सच समझा जाता है, झूठ को झूठ समझा जाता है। इसकी बुनियाद पर लोगों की मदद करने को अच्छा काम समझा जाता है, लोगों के ऊपर जुल्म करने को बुरा काम समझा जाता है, अदल की तहसीन की जाती है, जुल्म की ऊपर तनकीद की जाती है। तो ये बातें करने को तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जिस तरह आपने फरमाया कि जिस वक्त अगर किसी बुराई का किसी अखलाकी तौर पर किसी एवल का इर्तिकाब उस शख्स के खिलाफ कर दिया जाएगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये चीज़ अच्छी है या नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये है जो कुरान मजीद का इस्तदलाल है। अच्छा, यहाँ से शुरू होता है इस्तदलाल, ख़त्म नहीं होता। कुरान मजीद ने कई पहलुओं से इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया। दूसरी जो चीज़ कुरान मजीद सामने रखता है और उसको भी बहुत तफसील से अल्लाह ताला कुरान मजीद में बयान करते हैं, वो बताते हैं कि तुम ज़रा ये देखो तो सही किस दुनिया में तुम जी रहे हो। इस दुनिया में हर जगह तुम्हारे लिए रबूबियत का इंतज़ाम है, तुम्हारी परवरिश की जा रही है, तुम्हें पाला जा रहा है, और इस एहसन तरीके पे, इस खूबसूरत तरीके पे पाला जा रहा है कि मैंने पिछली दफ़ा भी मिसाल दी थी कि इतने जानवर हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ने ये देखो खुराक कितनी महदूद बनाई है। कुछ सिर्फ गोश्त खाते हैं और कुछ सिर्फ घास खाते हैं। और तुम इंसान ज़रा देखो तुम्हारी खुराक के अंदर क्या तनव्वुर है, क्या वैरायटी। इसी तरीके से जो जायकों की नेमत तुम्हें दी गई है उसके अंदर क्या तनव्वुर है, क्या वैरायटी है, खट्टा है, मीठा है, इसी तरीके से नमकीन है, तल्ख को भी हम जायका समझते हैं। तो ये एक दुनिया है जायकों की जो आबाद की गई है, खाने पीने की अशिया का एक दस्तरखान है जो लगा हुआ है। और ये सिर्फ एक चीज़ है, अनगिनत नेमतें हैं यहाँ पर जो तुम्हें मिली हुई हैं। तो इन सब को कुरान मजीद बयान करने के बाद एक सवाल ये उठाता है, वो सवाल ये उठाता है कि तुम ये बताओ कि जिस दुनिया में तुम रहते हो वहाँ पर क्या कोई फ्री लंच होता है? यानी मैं अपनी ज़बान में अब ये बात बता रहा हूँ कि कोई फ्री लंच होता है? यहाँ पर हम में से हर शख्स ये बात जानता है कि जब हम किसी शख्स को मुलाजिम रखते हैं तो उसको हम कुछ सैलरी देते हैं। जिस वक्त हम उसे सैलरी दे रहे होते हैं तो क्या उसे छोड़ देते हैं? नहीं, हम उसे अकाउंटेबल करते हैं। हम पूछते हैं कि जो जिम्मेदारी आपको दी गई थी आपने वो जिम्मेदारी पूरी की या नहीं की। ये बुनियादी उसूल है। जब कभी भी आप किसी को कुछ देंगे अकाउंटेबिलिटी उसके साथ लाजमन हो जाएगी। हत्ता कि एक ऐसा रिश्ता जहाँ पर हम ये समझते हैं कि कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, कोई इस नौयत की चीज़ एक्सपेक्टेशन नहीं है, यानी औलाद का रिश्ता जिसे वालिदैन ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ देते रहते हैं। आप ये देखिए बुढ़ापे में वालिदैन की तवक्कुआत होती हैं और ये इखलाकी तौर पे औलाद की जिम्मेदारी होती है कि वो वालिदैन की बोझ उठाए, उनके दुखों में, उनके मसाइल में, उनकी बीमारियों में
ان کا سہارا بنے. تو ہر وہ جگہ جہاں پر کسی کو کچھ دیا جا رہا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں اکاؤنٹیبلٹی لازماً پیدا ہوتی ہے. اس بات کو انسان بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. میں نے 2 مثالوں سے بات سمجھا دی. ٹھیک یہی بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کائنات پہ ذرا نظر ڈالو, تمہاری ربوبیت کا, تمہاری پرورش کا کیا بندوبست ہے جو میں نے کر رکھا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ان یوم الفصل کان میقاتا, کہ فیصلے کا دن آ کر رہے گا جہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ کون شخص تھا جو نعمتیں پا کر شکر گزار ہوا, اور کون شخص تھا جو نعمتیں پا کر سرکش ہو گیا. جو سرکش ہوں گے وہ اپنی سرکشی کا نتیجہ بھگتیں گے, اور جو شکر گزار ہوں گے وہ اپنی شکر گزاری کا انعام پائیں گے. قرآن مجید کی بہت چھوٹی سی صورت ہے, بہت سے لوگوں کو زبانی یاد ہوتی ہے, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. سورۃ تکاثر جو ہے, غفلت میں رکھا تم کو بہتات کی ہرس نے, یعنی اور مل جائے اور مل جائے, نعمتوں کی کثرت میں ہی تم پڑے رہے, اور نعمتیں آتی رہیں, زیادہ سے زیادہ ہو, تم نے شکر گزاری نہیں کی. تو اس کا نتیجہ کیا بیان کیا قرآن مجید نے سورت کے آخر میں؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. نتیجہ یہ نکلے گا آپ تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی, تم سے سوال کیا جائے گا. تو یہ بالکل سادہ استدلال ہے جو قرآن مجید کرتا ہے کہ تم اپنی دنیا کا نظام پہلے فطرت میں بھی اسی اصول پہ چلا رہے تھے کہ تم نے عدالتیں قائم کر رکھی ہیں, تم اپنی جنت بنا رہے ہو. تو یہی بات اللہ تعالیٰ آخرت کے بارے میں کہہ رہے ہیں, وہاں میری عدالت لگے گی, وہاں میری جنت ہوگی. اور اگر تم نے اکاؤنٹیبلٹی کا ایک نظام بنا رکھا ہے, تم اپنے ملازموں سے پوچھتے ہو کہ بھئی تم نے اپنے حصے کا کام کیا یا نہیں کیا, تو مجھے بھی پوچھنا چاہیے, تو تمہاری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. یہ دوسرا استدلال ہے قرآن مجید کا. تیسرا استدلال قرآن مجید کا اصل میں ایک اعتراض کا جواب ہے, اور وہ اعتراض یہ ہے, ظاہر بات ہے دونوں چیزیں بڑی عقلی و فطری ہیں جو شروع میں بیان ہوئی ہیں, لیکن اب اس کے بعد جو مادیت پرست ہوتے ہیں وہ کچھ سوالات اٹھاتے ہیں. اس زمانے کے جو لوگ تھے وہ سوال اٹھاتے تھے کہ جو شخص مر جاتا ہے وہ دوبارہ زندہ کیسے ہوگا, یہ پاسبل نہیں. تو یہ ایک بنیادی اعتراض تھا جو اس زمانے کے لوگ کرتے تھے کہ ہم نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے آباء و اجداد کو مرے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا, کبھی کسی کو زندہ نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ قیامت تو اصل میں بنیادی طور پہ اسی چیز کا نام ہے کہ جو گزرے ہوئے لوگ ہیں اگلے پچھلے سب کو زندہ کیا جائے گا. تو قرآن مجید اس کے جواب میں یہ کہتا ہے, کئی طریقوں سے قرآن مجید نے اس بات کو سمجھایا. مثال کے طور پر قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ذرا اس کائنات پر نگاہ ڈالو, جس کائنات میں تم رہتے ہو, اس آسمان و زمین کو بنانا یہ زیادہ مشکل کام ہے یا ایک انسان جیسی معمولی سی مخلوق کو دوبارہ سے زندہ کر دینا؟ اچھا, پھر وہ مزید توجہ دلاتے ہیں کہ یہ انسان کیا پہلی دفعہ ہم زندہ کریں گے؟ تم تو تھے ہی نہیں, تم تو موجود ہی نہیں تھے, تم تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے, تمہارا کوئی نمونہ پہلے تھا ہی نہیں. ہم اس کے باوجود تمہیں زندگی عطا کر کے اس وجود کی شکل میں لائے ہیں, اس انسانی شکل میں لائے ہیں. تو اب کم سے کم ایک ماڈل تو موجود ہے, تم موجود تو ایک دفعہ تم بن چکے ہو, تو دوبارہ بنانا تمہیں کون سا مشکل کام ہے؟ پھر قرآن مجید مزید مثالوں سے ہمیں سمجھاتا ہے, اور بالکل سادہ عام فہم مثالیں جو کوئی دیہاتی خاتون بھی سمجھ سکتی ہے, کہ دیکھو تمہارے سامنے کا مشاہدہ ہے کہ زمین مردہ ہو جاتی ہے, اور تم دیکھتے ہو کہ آسمان سے بارش برستی ہے, اور وہی مردہ زمین جو ہے وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے. تم دیکھتے ہو کہ کس طریقے سے مردہ چیز زندہ ہو گئی ہے. پھر قرآن مجید اس کو بعض دیگر حوالوں سے اس طرح سمجھاتا ہے کہ دیکھو یہ جو تم سوتے ہو, کبھی اس کو غور تو کرو, موت اور زندگی کی یہ تمثیل سے تم روزانہ گزر رہے ہوتے ہو. یعنی جس وقت تم سوتے ہو تو تم عملی طور پر موت کی حالت میں چلے جاتے ہو, اور تم پھر صبح بیدار ہو جاتے ہو. تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بہت سی چیزیں بہت سادہ ہوتی ہیں, بہت سمپل ہوتی ہیں, اور ہم ان کی سمپلسٹی کی وجہ سے انہیں اگنور کر دیتے ہیں. قرآن مجید نے ان کو ہمارے سامنے اٹھا کے رکھ دیا کہ یہ چیزیں جتنی سادہ ہیں, یعنی ایک شخص نیند کی حالت میں چلا جائے, اور ہم جانتے ہیں کوما میں بعض اوقات لوگ چلے جاتے ہیں, کسی کے والد صاحب بھی اس کو ہوش میں نہیں لا سکتے, اللہ تعالیٰ کر کے دکھاتے ہیں. اسی طریقے سے ایک میں ایڈیشن اگر کر سکوں, ایک چھوٹی سی ایڈیشن قطع کلامی معاف. ایک تو بالکل میجورٹی جو سمپل لوگ ہیں ان کے لیے تو بہت آسانی سے یہ مثالیں ان کو سمجھ بھی آتی ہیں, اور جو سلیم الفطرت لوگ ہیں وہ مانتے بھی ہیں. لیکن جو ہم نہیں ہوتے, کچھ تھوڑے سے لوگ جو کہتے ہیں نہیں نہیں ہمیں تو کمپلیکیٹڈ بات ہی چاہیے, اگر اللہ میاں کی بات آپ کریں گے تو بہت کمپلیکیٹڈ بات کریں گے تو ہم مانیں گے. تو دیکھیں یہ آئیڈیا کہ ہم دوبارہ ایک نئے جسم میں زندہ کیے جائیں گے بالکل بھی آج ایلین نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہم اپنے سامنے مثالیں دیکھتے ہیں جو اسٹیبلش سائنس ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے اور ایک ہارڈ ویئر ہوتا ہے. وہی سافٹ ویئر کو ہم ایک صرف یو ایس بی کے ذریعے, ایک یو ایس بی ڈیوائس کے ذریعے ایک ہارڈ ویئر مشین سے نکالتے ہیں, اور اسی سافٹ ویئر کو اسی حالت کے اندر ایک دوسری ہارڈ ویئر مشین کے اندر لگا کے اسی طرح یوز کرتے ہیں. وہی ساری اس کے اندر چیزیں آ جاتی ہیں. جیسے میری کچھ فونز کے اندر گیمز ہیں, جیسے کلیش رویال ایک گیم ہے. جیسے میں نیا فون لیتا ہوں, میں اپنا اکاؤنٹ سے وہ ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں, تو وہ گیم پوری پچھلی پروگرس کے ساتھ میرے نئے فون پہ آ جاتی ہے.
इसी तरह हम देखते हैं कि जो ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो साइंटिस्ट हैं वो हाइपोथेटिकली थ्योरेटिकली ये कहते हैं कि अगर इंसान की कॉन्शियसनेस को सबसे पहले तो आइडेंटिफाई किया जाए कि वो है क्या, और अगर वो इंफॉर्मेशन बेस्ड है तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन को अगर हम कैप्चर करके लेट्स से एक और कंप्यूटर बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर सके तो हाइपोथेटिकली दैट इज पॉसिबल। ये एक और बात है कि हमें अभी पता ही नहीं कि कॉन्शियसनेस है क्या, लेकिन ये इवन आजकल की जो एडवांस साइंटिफिक वर्ल्ड है वो तो इसकी शहादत दे रही है कि बिल्कुल दिस कैन हैपन, दिस इज प्लॉजिबल, दिस इज पॉसिबल। जी रेहान भाई। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। असल में कुरान मजीद चूँकि यूनिवर्सल उसकी अपील है तो उसने सादा तरीन मिसालें ली हैं, जिन मिसालों से आप किसी भी शख्स को यानी ये बता सकते हैं कि ये कोई गैर इल्मी मुकदमा नहीं है, ये गैर अक्ली मुकदमा नहीं है, ये गैर फितरी मुकदमा नहीं है। और याद रखिएगा, इंसानी जो मामलात होते हैं वो बिल्कुल फितरत की बुनियाद के ऊपर चलते हैं। मैंने आपको मिसालें जो अभी दी हैं, अकाउंटेबिलिटी की जो मिसाल है कि हम मुलाजिम रखते हैं, उनसे अकाउंटेबिलिटी करते हैं, हम जिस फितरत पे खड़े हुए अपनी जन्नत बनाने की कोशिश करते हैं, हम अदालतों का निज़ाम चलाते हैं, तो असल में हम जिस दुनिया में रहते हैं अपनी फितरत के मुताबिक ही उसकी तश्कील कर रहे हैं। तो ये फितरी इस्तदलाल कोई कमज़ोर इस्तदलाल नहीं होता, ये छोटा इस्तदलाल नहीं होता, ज़िंदगी असल में इसी पे गुजार रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला ने यही इस्तदलाल किया है और इसमें हमें ये बताया है कि जो तुम्हारी ऑब्जर्वेशन इसको तुम देख लो। अच्छा, बात सिर्फ इतनी नहीं है, अभी हम आगे आएंगे, रसूलों के ज़माने पे आएंगे और उसमें हम बताएंगे कि ये बात जो है अक्ली और फितरी और इल्मी से आगे बढ़ेगी और बिल्कुल एम्पेरिकल एविडेंस तक पहुंचेगी। तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा ही यकीनी किस्म की दलील चाहिए तो वो भी आगे आ रही है, लेकिन अल्लाह ताला सादा जगह से बात शुरू करते हैं और बिल्कुल फितरी चीज़ों से करते हैं। तो ये 3 दलाइल हमने देखे। चौथी जो दलील कुरान मजीद बयान करता है वो बड़ी दिलचस्प दलील है। वो दलील ये है कि अल्लाह ताला तवज्जो दिलाते हैं इस कायनात के मुशाहिदात के ऊपर कि तुम इस कायनात को भी देखो और अपने आप को भी देखो। इंसान एक इंतहाई गैर मामूली मखलूक है, यानी इंसान के अंदर शऊर है, नफ्स है, जो पूरी कायनात में कहीं नहीं पाया जाता। इसी तरीके से इंसान के अंदर ज़ौक़ जमाल है, जो पूरी कायनात में किसी और में इस तरह नहीं पाया जाता। इंसान के अंदर अक्ली इस्तेदाद है। कभी आप गौर से देखिए तो आपको पता चलेगा कि जो टेक्नोलॉजी का इनकलाब हमने बर्पा किया है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंफॉर्मेशन एज और एज ऑफ ऑटोमेशन अब जो आ रही है, हमने दुनिया को बदल दिया अपनी अक्ली सलाहियतों की बिना पर। हमारा ज़ौक़ जमाल इतना गैर मामूली है कि हम लाजवाल किस्म के नगमे तख्लीक करते हैं और शानदार किस्म की हम जो है अशार होते हैं जिनको हम हमारे शोरा बयान करते हैं, आप उनके ऊपर सर धुनते हैं और आपका ज़ौक़ जमाल जो है वो वाह करने पर मजबूर हो जाता है। ये इंसान है, इंतहाई गैर मामूली इंसान है। लेकिन कभी गौर किया है किस कायनात में जी रहा है? ये एक ऐसी कायनात में जी रहा है कि जहाँ बहुत थोड़े अरसे के अंदर आला से आला इंसान, बेहतरीन से बेहतरीन मुसव्वर, बेहतरीन से बेहतरीन शायर भी, बेहतरीन से बेहतरीन गुलकार भी रुखसत हो जाता है। उसके नगमे रह जाते हैं, उसकी मुसव्वरी रह जाती है, उसकी पेंटिंग रह जाती है, उसकी गज़लें रह जाती हैं, वो खुद रुखसत हो जाता है। इससे ज़्यादा फजूल और बेमाने कोई बात हो सकती है? आप एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, आप अगर एक कारखाना लगाएं, उस कारखाने में आप कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं और वो प्रोडक्ट मिसाल के तौर पर आप मोटरसाइकिल बनाते हैं, मोटरसाइकिल बनती है, या गाड़ी बनाते हैं तो गाड़ी बनती है और रोडों के ऊपर रवां हो जाती है। लेकिन आप कभी गौर कीजिए, ये जो कारखाना है वैसे तो बड़ा बामाने है, यहाँ ज़िंदगी का पूरा अहतमाम है, यहाँ पर इंसानों की परवरिश का पूरा बंदोबस्त है, इंसानों की प्रोडक्शन का पूरा बंदोबस्त है, एक परफेक्ट किस्म का लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम यहाँ मौजूद है। लेकिन जो प्रोडक्ट है आप देखिए थोड़े अरसे में मर जाती है। बाकी कौन रहते हैं? पत्थर रह जाते हैं, मिट्टी रह जाती है। यानी कोई दरख्त मर जाए, कोई जानवर मर जाए, कोई फूल इस दुनिया से चला जाए तो इतना फर्क नहीं पड़ता। इंसान जैसी हस्ती इस दुनिया से रुखसत हो जाती है और उसके बाद वो फना हो जाती है तो इंसान किसी तौर इसे कबूल नहीं करता। उसके बाद उसका एक ही जुमला होता है, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला। परवरदिगार, ये दुनिया इतनी बेवक़्त और बेमकसद हो ही नहीं सकती कि हम यहाँ पर हों, हमारी जैसी बाशऊर हस्ती हो और वो फना हो जाए और सितारे अरबों साल तक बाकी रहें। तो यहाँ से इंसान के अंदर एक फरियाद उठती है, एक पुकार उठती है कि ज़िंदगी तो होनी चाहिए। अच्छा, फिर ज़िंदगी की नातमामी के और पहलू देखिए किस तरह, यानी मौत के अलावा इस दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर इंसान का ज़मीर कहता है कि यहाँ पे तो अदले कामिल होना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ अदल नहीं होता, यहाँ पर जुल्म है। आप अंदाज़ा कीजिए कि हिटलर जैसा आदमी जिसने दूसरी जंग अजीम छेड़ी, करोड़ों लोग उसकी वजह से मर गए, वो उसने बस खुदकुशी कर ली। यानी खुदकुशी करके उसे क्या सज़ा मिली है? कोई सज़ा नहीं मिली उसे, बल्कि उसको अगर खालिस दुनिया के पहलू से देखें तो बड़ी आसान मौत उसने चूज़ कर ली। लम्हे भर के अंदर वो ख़त्म हो गया
اور کروڑوں لوگوں کے قتل کا وہ ذمہ دار ہے. کبھی روس کے اوپر حملہ کر رہا ہے, کبھی انگلینڈ کے اوپر کر رہا ہے, کبھی فرانس کے اوپر کر رہا ہے, کبھی پولینڈ کے اوپر کر رہا ہے. پوری دنیا کو اس نے جہنم بنا دیا. تو یہ کیا, یعنی کیسی عجیب بات ہے, کیسی بے معنی قسم کی بات ہے. تو ہم ایک عجیب و غریب قسم کی کائنات میں گویا کہ موجود ہیں جس کے اندر کوئی معنویت نہیں ہے, کوئی مقصدیت نہیں ہے, لیکن دوسری طرف نظر بھی آ رہی ہے. یعنی اس کی تخلیق کے اندر ہر جگہ پرفیکشن ہے, انجینئرنگ ہے, ڈیزائن ہے, مصوری ہے. تو یہ عجیب قسم کا تضاد پیدا ہو جاتا ہے. قرآن مجید اس تضاد کو دور کرتا ہے کہ وہ یہ بتاتا ہے کہ اصل میں تمہیں جو پرابلم ہے اس کو ہم دور کرتے ہیں. تم اس دنیا کے اندر جینے کے لیے نہیں آئے ہو, امتحان دینے کے لیے آئے ہو. اچھے برے حالات اس لیے ہیں کہ تمہیں ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. اصل زندگی تو وہ دوسری دنیا ہے جس میں آ کے تمہیں دی جائے گی. اور اس کو پھر قرآن مجید سمجھاتا ہے. کس طرح سمجھاتا ہے کہ دیکھو ہم ہر چیز جو ہے جوڑے جوڑے کے اصول پہ بناتے ہیں. مثال کے طور پر سورج اور چاند کا جوڑا, دن اور رات کا جوڑا, اور سب سے بڑا جوڑا ہم انسانوں کا جوڑا, یعنی مرد اور عورت کا جوڑا. تو جب تک جوڑا آپس میں مکمل نہ ہو وہ مقصد تخلیق پورا نہیں کرتا. یعنی مرد ساری زندگی مرد رہیں, عورتیں ساری زندگی عورت رہیں, الگ الگ زندگی گزاریں, اور صرف ایک ہستی ہو اور دوسری نہ ہو, تو کوئی معنویت نہیں ہے. معنویت اس وقت زندگی کے اندر آتی ہے, تسلسل اس وقت آتا ہے جب مرد اور عورت ملتے ہیں, خاندان بناتے ہیں, اولاد اس کے نتیجے میں آتی ہے, اور یہ انسانیت کا تسلسل قائم ہوتا ہے. دونوں اپنا اپنا مقصد گویا کہ مقصد حیات پورا کر دیتے ہیں. وہ مر کے بھی نہیں مرتے بلکہ اپنی اولاد کی شکل میں زندہ رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ دنیا بھی اصل میں آخرت کا جوڑا ہے. اس کا پہلا حصہ تمہارے سامنے, اگلا حصہ آ رہا ہے. اس پہ ایک شخص یہ اعتراض کرتا ہے ہمیں تو نظر نہیں آ رہا, ہم تو نہیں مانتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں, جوڑوں کی کچھ قسمیں اور بھی ہوتی ہیں. جیسے کہ میں نے مثال دی, یہ جو دن اور رات کا جوڑا ہے, تو جس وقت دن ہوتا ہے آپ رات کا تصور نہیں کر سکتے, رات ہوتی ہے تو آپ دن کا تصور نہیں کر سکتے. ہم تو چونکہ یہ دیکھتے ہیں شب و روز کا سلسلہ, اس لیے ہم اس کو اس طرح محسوس نہیں کرتے. لیکن ذرا تصور کیجئے کسی شخص کو اللہ تعالیٰ اس طرح پیدا کریں کہ وہ عین عالم شباب میں دنیا کے اندر پیدا ہو اور رات کے 3 بجے پیدا ہو, اور اس کو پھر آپ یہ سمجھانا چاہیں کہ اس دنیا کے اندر دن نام کی ایک چیز بھی ہوتی ہے, تو آپ کو سمجھانا مشکل ہو جائے گا اسے. اس لیے کہ اس کے تصور سے یہ چیز محال ہوگی کہ بھئی یہ اس رات کے اندھیرے میں 3 بجے جہاں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا, اس دنیا میں دن کیسے وجود میں آ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا ہی ہوگا, قیامت کی صبح طلوع ہوگی. وہ دن طلوع ہوگا جب زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی, اور اس روز پھر تم دیکھو گے یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹھیک کر دی جائیں گی. اور یہ گریجولی ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں دیکھو یہ آہستہ آہستہ تم اسی سمت کے اندر بڑھ رہے ہو, جس طرح گریجولی رات ختم ہوتی ہے اور دن طلوع ہوتا ہے, ٹھیک اسی طریقے سے دنیا اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے. اور ان سب عقلی فطری دلائل کے بعد قرآن مجید ایک آخری دلیل دیتا ہے جو بالکل امپیریکل ایویڈنس ہے. اس لیے کہ ان سب چیزوں کے جواب میں جو میں نے عرض کیا, بالکل سادہ چیزیں, کچھ نہ کچھ آدمی کہہ سکتا ہے. اب جو آخری بات قرآن مجید کہتا ہے اور بڑے تواتر کے ساتھ کہتا ہے, اس کے جواب میں کوئی شخص کچھ نہیں کہہ سکتا. دیکھیے وہ دلیل کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ جو کچھ میں نے عرض کیا وہ پیغمبروں کی ہر دور میں تعلیمات رہی ہے, لوگ نہیں مانتے. اس لیے کہ اصول تو یہی ہے نا کہ زبردستی نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ کو زبردستی نہیں منوانا, صرف سمجھانا ہے, لیکن لوگ نہیں مانتے. تو پھر اللہ تعالیٰ ایک آخری کام بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا تم نہیں مانتے قیامت کو, تو چلو میں قیامت برپا کر کے دکھا دیتا ہوں. نہیں مانتے نا, میں برپا کر کے دکھا دیتا ہوں. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ پیغمبروں کو اس منصب کے لیے منتخب کر لیتے ہیں کہ وہ اپنی قوم میں جائیں گے اور پہلے دن سے ہی وہ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ یہ میں تمہیں جس ایمان و اخلاق کی دعوت دے رہا ہوں, تم یا تو اس دعوت کو قبول کرو گے, اور اگر نہیں کرو گے تو دوسری شکل یہ ہوگی کہ اسی دنیا میں تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا. اور اس کے بعد وہ چاہے حضرت نوح علیہ السلام کی طرح 900 برس تک اپنی قوم کے درمیان رہیں, وہ اسی چیز کی تبلیغ کرتے ہیں, اسی کی تلقین کرتے ہیں, اور لوگ نہیں مانتے. ظاہر ہے کہ جو باتیں میں نے عرض کی وہ بڑی فطری باتیں ہیں, لیکن ظاہری باتیں انسان جب سرکش ہو جائے, نافرمان ہو جائے, تو وہ نہیں مانتا. نہیں مانا لوگوں نے. حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو نہیں مانا, حضرت ہود علیہ السلام, حضرت صالح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت لوط علیہ السلام, حضرت شعیب علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, یہ سارے پیغمبر ہیں جن کی دعوت کی نوعیت یہی تھی کہ انہوں نے اس چیلنج کے ساتھ دعوت دی تھی کہ تمہیں بات ماننی ہوگی, اور نہیں مانو گے تو اسی دنیا میں عذاب کو شکار ہوگے. اور جو گنتی کے چند لوگ, جو کمزور محروم لوگ, جو بہت تمہیں ایسا لگتا ہے کہ ضعیف ہیں, جن کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں ہے, ان کو زمین کا بادشاہ بنا دیا جائے گا. چنانچہ ہر رسول کے ساتھ یہی ہوا, یہی کہانی دہرائی گئی, یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی, آپ کی قوم کو یہ پوری داستانیں سنائی گئیں, اسی چیلنج کے ساتھ سنائی گئیں کہ یہ اب تمہارے ساتھ ہونے جا رہا ہے. آپ اندازہ کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہیں, ساتھ کون دے رہے ہیں؟ حضرت بلال حبشی. ساتھ کون دے رہے ہیں؟ عرب کے چند نوجوان.
یہ جو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، جن کو ہم بہت بڑے لیڈر سمجھتے ہیں، نوجوان تھے. ابتدائی زمانے میں جب حضور کا ساتھ دینے کے لیے اٹھے تو بہت ینگ لوگ تھے، سردار نہیں تھے. اصل لیڈرشپ نے تو بالکل ریفیوز کر دیا تھا حضور کو. لیکن قرآن مجید چیلنج سے بھرا ہوا ہے، وہ آج کے دن تک وہ چیلنج قرآن مجید کے اندر موجود ہیں. یہ صاف صاف کہا گیا ہے، سورہ قمر مثال کے طور پر ایک اس کی مثال ہے. ساری اقوام کا قصہ سنایا گیا اور پھر یہ کہا گیا کہ اب یہی تمہارے ساتھ ہونے جا رہا ہے. اکفارکم خیرکم من اولئکم ام لکم براۃ فی الزبر، کہ یہ جو تمہارے کفار ہیں پچھلوں سے کچھ بہتر ہیں، یا ان کے لیے کوئی پچھلے ان صحیفوں کے اندر کوئی برات لکھی ہوئی ہے. اور پھر متعین طور پہ انجام بتایا گیا کہ یہ میدان سے پیٹھ پھیر کے بھاگیں گے. اور یہ جنگ بدر میں ہوا. سورہ روم ہم جانتے ہیں، قرآن مجید کی بڑی مشہور سورت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مزید اہتمام کیا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بہت بڑی سپر پاور کی جنگ ہو رہی تھی، روم اور ایران کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ پیشگوئی کی مکہ کے اندر. جبکہ ہم یہ بات جانتے ہیں، تاریخ میں یہ بات اسٹیبلش ہے کہ رومی بری طرح پٹ رہے تھے، مار کھا رہے تھے، یک طرفہ طور پر شکست کھا رہے تھے، اور ان کی بربادی یقینی تھی. یعنی قیصر جو تھا وہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا تھا، لیکن جو کسرا ہے ایران کا حکمران اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. قسطنطنیہ کو بچانا ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا تھا، اور پورے اس کے جو سینٹرل ایشیا کے مقبوضات ہیں، اس طریقے سے مڈل ایسٹ کے مقبوضات ہیں، سب اس کے ہاتھ سے نکل گئے تھے. اس وقت جب کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا، قرآن مجید نے یہ پیشگوئی کی ہے جو آج کے دن تک لکھی ہوئی ہے کہ یہ رومی جو ہیں قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں، ان قریب چند سال کے اندر اندر یہ غالب آئیں گے. اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ وہ زمانہ ہوگا جب مسلمان بھی اللہ کی نصرت سے اپنی فتح کا جشن منا رہے ہوں گے، مسلمان بھی خوش ہو رہے ہوں گے. ڈٹو یہی قرآن مجید کے الفاظ ہیں اور یہی حقیقت میں ہوا. چند برس کے اندر اندر جس زمانے میں رومیوں نے ایرانیوں کو شکست دی ہے اور اپنی کھوئی ہوئی مقبوضات کو انہوں نے واپس لیا ہے، عین اسی زمانے میں جنگ بدر ہوئی. اور کفار مکہ کے جتنے بھی سردار تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی، جو وقت کے فرعون تھے، جو مسلمانوں کو مارا پیٹا کرتے تھے، جن کی وجہ سے مسلمانوں کو کبھی حبشہ جانا پڑا، کبھی مدینہ آنا پڑا، اپنی جانیں بچانا جن سے مشکل ہو رہا تھا، وہ چن چن کے جنگ بدر کے اندر، میدان بدر کے اندر مارے گئے. یہ کہہ کے کیا گیا ہے. اور اس کے بعد صاف بتا دیا گیا کہ اب عرب کی پوری سرزمین کے اندر دین اسلام غالب آئے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، 3 جگہ قرآن مجید نے کلیئر کٹ اس کا اعلان کیا ہے. اور ہم جانتے ہیں تاریخی طور پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو ایک مشرک بھی باقی نہیں رہا تھا، ایک کافر بھی باقی نہیں رہا تھا. سب کو ختم کر دیا گیا تھا. عرب میں اللہ کے دین کا غلبہ ہو گیا تھا. یہ ایک معجزہ ہے، جو معجزہ نہ صرف یہ کہ ہوا اور قرآن مجید میں اس کی پوری ربدات محفوظ ہے، بلکہ پچھلے صحیفوں کے برعکس اور پچھلے رسولوں کے برعکس ایک معاملہ یہ کیا گیا کہ ریکارڈڈ ہسٹری کے اندر اس کو محفوظ کر لیا گیا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ قبل اس تاریخ کا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہسٹری کچھ ریکارڈ نہیں کر رہی تھی. یہ ساری چیزیں ہسٹری میں موجود ہیں، قرآن سے باہر بھی اسی طرح موجود ہیں. تو اس کے بعد انکار کرنے کی کیا گنجائش؟ یعنی ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارے دلائل دے رہے ہیں، عقل کے فطرت کے ساتھ میں چیلنج بھی دے رہے تھے، اور صرف 23 برس کی مدت کے اندر، ربع صدی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو صحابہ اکرام جنہیں جانیں بچانا مشکل ہو رہا تھا، جو کبھی حبشہ جا رہے تھے، جو کبھی مدینہ جا رہے تھے، دنیا کی سول سپر پاور بن گئے، دنیا کی سول سپر پاور بن گئے. وہ جو وقت کے فرعون تھے، ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، وہ سب مارے گئے، ایک ایک کر کے مارے گئے. تو آپ تصور کر سکتے ہیں اس سے زیادہ اوپنلی کس طرح بیان کیے جا سکتے ہیں. میں یہاں پہ ایک یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں ریحان بھائی کہ میرے اس سفر میں جو تھا، بہت ہی کمپلیکیٹڈ سفر ہوتا ہے نا، جس میں بہت سارے مذاہب آئیڈیالوجیز ہوتے ہیں، اس میں جو سنگل موسٹ کنکلوسیو ریشنل ایویڈنس میرے لیے تھا وہ یہی تھا. جو رسالت ہے، رسالت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا جو سنت ہے، قانون ہے، وہ ایک جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عدالت بن کے برپا ہوتی ہے. ایک سمجھ لیں لیبورٹری ٹیسٹ کہ اگر آپ کو آخرت کے دن پہ اور اس پرسنل گاڈ پہ اگر آپ کو یقین نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ استدلال تو بہت کیا کہتے ہیں آبجیکٹیو نہیں ہے، یہ سبجیکٹیو قسم کے استدلال ہیں، ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے انصاف ہونا چاہیے لیکن وہ تو شاید میری ایوولوشنری ٹریٹ ہے. تو یہ جو رسالت کا فینومینن ہے سارا، دس از فار می انڈینائبل، بیکاز جب میں نون تاریخ میں دیکھتا ہوں تو اس کے اندر بھی اس کے مجھے ریشنل بالکل ایویڈنس ملتے ہیں. فار ایگزامپل نون تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 4-5 ہزار سال کی تاریخ ہے، جس کے اندر پے در پہ یعنی کہ قوموں کی طرف لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگوں کی بات ہو رہی ہے، جس کے اندر حضرت موسیٰ بینگ the most well renowned
रसूल हैं, हजरत सुलेमान हैं, हजरत दाऊद हैं। इस तरह बाइबल, हमें ये भी पता होना चाहिए ना कि बाइबल में आसमानी सहीफे भी हैं, लेकिन वो उन्होंने हिस्ट्री भी अपनी कंपाइल की है बीच में, 4-4.5 हजार साल की हिस्ट्री, जिसमें हजारों नहीं लाखों लोग गवाह बन रहे हैं इसी अदालत के, इन्हीं रसूलों के, जिसकी आखिरी कड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो आखिरी रसूल इसीलिए हैं कि जो अल्लाह ताला ने अपनी अदालत इस जमीन पे बर्पा की एज एन एविडेंस फॉर द जजमेंट डे, वो एक नून तारीख के टाइम पे हुई। यानी कि आज आप ये माने या ना माने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल थे या नहीं थे, लेकिन आपको बहरहाल ये मानना पड़ेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, आप अरब में आए थे, आपने वो बातें की थी जो आपने की थी। कुरान करीम उसकी बिल्कुल महफूज पूरी दास्तान आपके सामने मौजूद है। कुरान करीम के अलावा हम नॉन हिस्ट्री में जानते हैं कि मुसलमानों ने जेरूसलम कॉन्कर किया, मुसलमानों ने उस जमाने में सहाबा की जो खुलफाए राशिदीन के दौर में पर्शिया कॉन्कर हुआ, बिजेंटाइन एम्पायर कॉन्कर हुई, नॉर्थ अफ्रीका तक पहुंचे। मतलब ये कितनी बड़ी तारीखी हकीकत है, इसको डिनाई नहीं किया जाता। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इवन जब आप प्री हिस्ट्री के दौर में जाते हैं तो वहां पे भी ये रसालत का जो अल्लाह ताला कानून बताते हैं कि हजरत इब्राहिम से पहले, यानी हजरत इब्राहिम की टाइमलाइन अराउंड 4-5,000 ईयर्स अगो एस्टेब्लिश होती है। उससे पहले अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने हर कौम की तरफ रसूल भेजा और उसका इस दुनिया के अंदर फैसला कर दिया गया, यानी कि सरकश लोगों को हलाक कर दिया गया और जो मानने वाले थे उनको बचा लिया गया और वो सर्वाइव किए। यकीन जाने रेहान भाई, जब आप प्री हिस्ट्री के दौर में जाते हैं, यानी सुमेरियन एम्पायर और बेबीलोन से पहले जब आप जाते हैं, 5,000 ईयर्स से पीछे जब आप जाते हैं, इंसानियत वाकई आपको टोटे टोटों में मिलती है। मोहनजोदाड़ो की सिविलाइजेशन होगी, टर्की में जो बहुत पहले की मिल गई है वो गोबाकेली टेपी एक मिला है जो 13,000 साल पहले का मिला है। एबोरिजिनीज की आप जो फोक टेल्स हैं अगर आप उनको देखें, इसी तरह ये नेटिव अमेरिकन की फोक टेल्स अगर आप देखें, क्या है प्री हिस्ट्री, 5,000-6,000 साल से पहले छोटी छोटी बस्तियां ये आती हैं, फ्लरिश करती हैं और वो किसी ना किसी नेचुरल तबाही का शिकार हो जाती हैं। जैसे मोहनजोदाड़ो में नाउ वी नो कि वहां पे मेल्टेड पॉटरी से हमें पता लगता है कि कोई बहुत शदीद किस्म का आग का इवेंट हुआ वहां पे। पेट्रा के रूइंस हैं, गोबाकेली टेपी के रूइंस हैं, स्टोन हेंज के अराउंड रूइंस हैं, मतलब मैसिव रूइंस, बट सिविलाइजेशन नहीं बन पा रही। तो वही कुरान की स्कीम ऑफ थिंग्स के सिविलाइजेशन होती थी, रसूल भेजा जाता था और उसका दुनिया में फैसला कर दिया जाता था। जब तक हजरत इब्राहिम आए तो फिर एक पूरी कौम उठाने का फैसला किया गया। तो नॉन हिस्ट्री, रिसेंट 14 साल पहले की हिस्ट्री, 5,000 साल पहले की हिस्ट्री और इवन प्री हिस्ट्री का टाइम भी इज स्टैंपिंग इट्स क्या कहते हैं, वैलिडेट करता है ये कुरान जो स्कीम ऑफ थिंग्स बयान की गई है इसको। नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैं एक बात की तरफ और तवज्जो इस मौके पे दिलाऊंगा। देखिए, जो शुरू में 4-5 दलीलें बयान की हैं मैंने, ये इस दौर में इसलिए इनको कोई अहमियत अब शायद नहीं देता कि ख़ासतौर पर जो ना मानने वाले हैं वो एक सादा सा जुमला कह देते हैं भाई ये तो एवोल्यूशन की वजह से हुआ है। असल में ये इंसानों ने अपने आप को इतना बड़ा धोखा दिया। मैं कभी सोचता हूँ कि फितना दज्जाल का अगर कोई सही इसकी ताबीर हो सकती है तो एवोल्यूशन ही है। यानी खुदा के बगैर जिस तरीके से ये जो एवोल्यूशन है गोया खुदा का रिप्लेसमेंट उन्होंने कर दिया कि हर चीज़ होती चली जा रही है। और आप यकीन करें कायनात के बारे में जितनी तहकीक हो रही है, ज़िंदगी के बारे में जितनी तहकीक हो रही है, आप ये देखेंगे इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि इसका खुद ब खुद होना और इस तरह होना, यानी इसके लिए जो एक ताबीर इख्तियार की जाती है कि अ चेन ऑफ लकी एक्सीडेंट, यानी ये एक ऐसी ताबीर है कि इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी की बात नहीं हो सकती। यानी दुनिया में एक्सीडेंट जो होता है कभी लकी नहीं होता, हमेशा मिसहैप की शक्ल में ही हो रहा होता है। अच्छा हो जाए तो वो चेन नहीं बनती, यानी अगर फॉर्चुनेट हो तो एक के बाद दूसरा अच्छा हादसा नहीं हो सकता, दूसरे के बाद तीसरा नहीं हो सकता, तीसरे के बाद चौथा नहीं हो सकता। तो ये जो एक चेन है उसके बाद फॉर्चुनेट भी है और उसके बाद ये एक्सीडेंट भी है। आप इस कायनात में देख लीजिए कि इस तरह की जो कड़ियाँ हैं वो हजारों लाखों की शक्ल में मौजूद हैं। एक नौ जो है किसी जो यूनिसेलुलर एनिमल है उससे मल्टी सेलुलर एनिमल बनना भी, ये जो कितनी आसानी से कह देते हैं ना कि एवोल्यूशन की वजह से ऐसे हो गया, आप यकीन कीजिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी इतनी आसानी से नहीं हो सकता सिवाय इसके कि खारिज से आके कोई मुदाखलत करे। मैंने इसके ऊपर बड़ी तफसीली आर्टिकल लिखे और ये बताया है कि अगर एवोल्यूशन कोई पाया भी जाता है तो ये मानना पड़ेगा ये एवोल्यूशन विद डायरेक्शन है। हर कदम के ऊपर किसी हस्ती ने खारिज में आके
डायरेक्ट किया है, इंटरवीन किया है, चीज़ों को उस रुख के ऊपर ढाला है। अच्छा, हमारे ये जो एवोल्यूशनिस्ट हैं इनसे भी यह मसला हल नहीं होता तो एक लफ्ज़ बोल देते हैं, नेचर ने ये किया, नेचर ने ये किया। तो मैं ये कहता हूँ आपने खुदा का नाम नेचर रख दिया, नेचर आपकी वो यहाँ पे मेरी एक थ्योरी है। जी जी, मेरी एक थ्योरी है रेहान भाई कि मैं बहुत माजरत के साथ, मेरे असल में बड़े अच्छे मुल्हिद दोस्त हैं, तो वो ना अक्सर माइंड कर जाते हैं कि जैसे हमारे कुछ मजहबी नहीं लोग माइंड कर जाते हैं कि जी आप क्यों मेजोरिटी के खिलाफ बात करते हैं, तो हमारे कुछ मौलवीन भी माइंड मैं आपसे अर्ज करूं, मेरा शायद ये तबसरा कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, मैंने जितने मुल्हिदों को देखा है वो मौलवियों से ज्यादा मौलवी होते हैं। हाँ, ये मेरे भी कुछ नोटिस में आ रहा है। मैं यहाँ सिर्फ ये ऐड करना चाहता हूँ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू बोथ आर मजहबी सेक्टर्स एंड द मुल्हिद सेक्टर्स, कि ये एथिज्म जो है, एक जमाने में आपको पता है ना कि गॉड ऑफ द गैप्स का एक आर्गुमेंट होता था, जिसमें मानने वालों का बहुत बड़ा कसूर है कि जो चीज हमें समझ नहीं आ रही वो बस गॉड, यानी कि हमें पता नहीं है कि लूनर इक्लिप्स या सोलर इक्लिप्स क्यों होता है, तो बस ये गॉड ही होगा जो करता है, और उसकी तय तक नहीं पहुंचना चाहते थे कि क्यों ऐसा होता है। ये गॉड ऑफ द गैप्स को फिल किया है साइंस, रिसेंट साइंस ने इन द पास्ट 90 इयर्स या 100 इयर्स। और अब जो एथिज्म है, दैट हैज मूव्ड टुवर्ड्स द एथिज्म ऑफ द गैप्स। हमें मालूम है कि डार्विन जो थे वो ब्रिलियंट गाय, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन उन्होंने सेल को इमेजिन किया था कि वो एक जेली लाइक सब्सटेंस है, बड़ा सिंपल सब्सटेंस है, और पूरा इल्हाद की जो साइंटिफिक अप्रोच है वो इस बात पे खड़ी थी कि सिंप्लिसिटी लीड्स टू कॉम्प्लेक्सिटी। यानी कि अब हम देखते हैं यूनिवर्स कॉम्प्लेक्स है, हम कॉम्प्लेक्स हैं, देयर इज इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्सिटी व्हिच इज वेरी एंड ओरिएंटेड, कि एक सर्टेन एंड है उसके पास। उसकी ओरिजिन जो है इस कायनात की, हमारी लाइफ की, वो बाय डिफॉल्ट सिंपल होगी, और ये भी कहा जाता है कि इट्स इजियर टू बिलीव इन अ सिंपलर फर्स्ट कॉज लीडिंग टू कॉम्प्लेक्सिटी। अब यकीन जाने रेहान भाई, जिन लोगों का थोड़ी नजर है, जो रिसेंट साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं, जो सतही ऑब्जर्वेशन से थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं, इस पूरे रैशनल की धज्जियां बिखेर दी हैं रिसेंट साइंटिस्ट ने। यानी कि अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में भी इतनी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, यानी इतनी कॉम्प्लेक्स है कि उसके बारे में आपको तौजी तावील करना अमला नामुमकिन हो चुका है। डीएनए के लेवल के ऊपर जो कुछ हकायक मौजूद exactly. है, इतने कॉम्प्लिकेटेड है, आपको डीएनए भी है, डीएनए भी है। देखे ना, अब सेल के अंदर गए, आपने कहा कॉम्प्लेक्स सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, लेकिन द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स इन द नोन यूनिवर्स इमर्ज किया, जो डीएनए। इसी तरह देखें सर्न जो है, जो जहां पे पार्टिकल कोलाइडर है, वो लोग क्या कर रहे हैं, समझा जाता था कि एटम इज द इंडिविजिबल पार्टिकल, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स। उसको तोड़ते जा रहे हैं, वो तोड़ते जा रहे हैं, अंदर से एक दुनिया के ऊपर दुनिया निकलती आ रही है मजीद पार्टिकल्स की। उसके अलावा एम्प्टी स्पेस को जब लोग देखते हैं, तो स्पेस टाइम फैब्रिक जो कहा जाता है, एम्प्टी स्पेस हैज टर्न्ड आउट टू बी filled with not just laws, but अभी recently मैं कोशिश करूंगा नाम भी ऊपर शेयर करूं, very important guy, it has error correcting codes in them, जो कि 1930s में हमने बनाए। उस वक्त हमें नहीं पता था कि कायनात में एरर करेक्टिंग कोड्स हैं, इन द वेरी फैब्रिक ऑफ रियलिटी हमने बनाए थे ये, कि जो कंप्यूटर सिमुलेशंस हम करते हैं उसके अंदर जो एरर्स रैंडमली जनरेट होते हैं उनको करेक्ट करने के लिए कोड्स बनाए गए। रिसेंटली पता लगा कि कायनात के पूरे फैब्रिक के अंदर वो कोड्स एम्बेडेड हैं। तो ये जो रिसेंट डिस्कवरीज है, चाहे वो फिजिक्स में हो, चाहे वो बायोलॉजी में हो, चाहे वो क्वांटम वर्ल्ड के अंदर, उन्होंने एथिज्म को पुश कर दिया है इनटू द एथिज्म ऑफ द गैप्स। यानी कि अब क्या है, हमें पता है कि कायनात का बिग बैंग हुआ, मैटर, स्पेस, टाइम इटसेल्फ केम इनटू बीइंग। अब एथिस्ट अब इस ये कहने पे मजबूर हो गए कि वी डोंट नो, एनीथिंग कैन हैपन, मे बी देयर इज अ मल्टीवर्स, मे बी देयर इज XYZ। हम जब डीएनए की तरफ जाते हैं, हम कहते हैं देखिए जी, लाइफ हैज टर्न्ड आउट टू बी इंफॉर्मेशन बेस्ड। एथिस्ट अगेन ये कहता है कि आई एम श्योर देयर इज अ एक्सप्लेनेशन फॉर इट बाय द ब्लाइंड प्रोसेस ऑफ नेचर, वी डोंट नो। सो एथिज्म का आर्गुमेंट, जो साइंटिफिक खासतौर पे एथिस्ट हैं, रिसेंट साइंटिफिक डिस्कवरीज की नतीजे में वो गैप्स में चले गए हैं। देयर आर्गुमेंट नाउ एंड्स इन वी डोंट नो एनीथिंग कैन हैपन, वी डोंट नो एनीथिंग कैन हैपन। इसलिए आई हैव स्टॉप्ड रियली टॉकिंग ऑनलाइन टू माय एथिस्ट फ्रेंड्स, बिकॉज़ देयर आंसर इवेंचुअली इज वी डोंट नो एनिथिंग कैन हैपन। तो ये मैं तो एक बात और अर्ज करूंगा, वो एक आ गया। मैंने पिछली दफा हवाला भी आपको दिया था, जो जदीद का एक बड़े और जिनका मैं बहुत एहतराम करता हूँ, बर्ट्रैंड रसल का, व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन में उन्होंने जो इस्तदलाल किया था वो बता दिया था कि मैं ऐसे खुदा को नहीं मान सकता कि जो आखिरकार इतनी बड़ी कायनात बनाए और कायनात बनाने के बाद आखिर में उसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हिटलर की शक्ल में वजूद में आए।
تو اصل میں وہ خدا کی اس اسکیم کو چونکہ نہیں سمجھ سکا کہ اس دنیا میں انسان امتحان کے لیے موجود ہیں، تو جب وہ اس دنیا کو اصل دنیا سمجھتے ہیں تو وہ جو میں نے مقصدیت کی دلیل دی تھی، وہ اصل میں پرابلم یہ ہے، یعنی جتنے بھی ایتھیسٹ ہوتے ہیں، میں نے تو بارہا بہت بات کی ہے، میں خود اس مرحلے سے گزرا ہوں، پرابلم یہ نہیں ہوتا استدلال میں کہیں ہے یا کائنات میں کہیں ہے، انہیں کہیں نہ کہیں کمپلین ہوتی ہے، یعنی انہیں یا تو پرابلم آف ایول کی وجہ سے وہ پریشان ہوتے ہیں کہ اس دنیا میں جو شر پایا جاتا ہے وہ کیوں ہے، ان کی ذاتی زندگی میں بعض ہاتھ سے گزرے ہوتے ہیں، بعض محرومیاں گزری ہوتی ہیں، یا ان کے پیرنٹس میں سے یا ان کے ارد گرد کچھ لوگ مذہبی ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر جب وہ اپنے طریقے کے اوپر، یعنی ہمارے یہاں مذہبی لوگ بھی، کچھ مذہبی لوگوں کی ایک بڑی تعداد، سب تو نہیں، ظاہر بات ہے بہت اچھے لوگ بھی ہیں، علماء میں بھی بہت اعلیٰ لوگ ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو بہت ایکسٹریمسٹ بھی ہوتی ہے، جو ظاہر بچوں کو مارتے پیٹتے بھی ہیں، تو اس طرح کے تجربات ہوتے ہیں جو انہیں پیش آتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے جو ہمارے ہاں خاص طور پہ ہم نے ویسٹ میں دیکھا اور ہمارے یہاں بھی ٹرینڈ ہے کہ جو ایکسٹریمسٹ رویے سامنے آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ مذہبی جو لوگ تھے مسیح حضرات کے اندر، انہوں نے سائنسدانوں کے خلاف یا روشن خیالی کی تحریک میں کیا کیا، تو ریئیکشن اصل میں یہاں سے پیدا ہوتا ہے، مذہبی لوگوں کے خلاف ریئیکشن پیدا ہوتا ہے، یہ مذہبی لوگوں کی وجہ سے ریئیکشن پیدا ہوتا ہے، ذاتی تجربات ان کے بڑے منفی ہوتے ہیں، ان کو مذہب کی بعض ہدایات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، جو معاشرے کے اندر ایول ہے اس کی کوئی توجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، زندگی جس طرح چل رہی ہے وہ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، آخر میں تان کس پہ آ کے ٹوٹتی ہے؟ خدا کے اوپر۔ ایک چیز، اور یہ میرے لیے جو ایک چیز تھی جس نے مجھے ایگنوسٹسزم کی طرف پش کیا تھا بہت پہلے، وہ یہ تھی کہ ہماری اوپر جو عقیدے کا ایک بلیف ہے نا، کہ جی عقیدے کی بات ہے، یہ بات سمجھ نہیں آئی کوئی بات نہیں، عقیدے کی بات ہے، تو ہم نے سم ہاؤ آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہ بہت اچھے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں دونوں سائڈوں پہ، ملحد سائڈوں پہ بھی بڑے سلیم الفطرت لوگ بھی ہوتے ہیں، اور مذہبی سائڈ پہ بھی بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن یہ جو ہم نے عقیدے کی ڈیفینیشن کر لی ہے، آخری 5 منٹ ذرا اس پہ بات کیجیے گا کہ عقیدے کا مطلب ہی یہ ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آئے گی کوئی چیز بھی اور بس میں نے بلائنڈلی بلیو کرنا ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے ایمان بالغیب کو یہ سمجھ لیا ہے کہ بن دیکھے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ بس بغیر سوچے سمجھے آپ نے ایک چیز کو ماننا ہے، اور سوال کو اکثر ایکویٹ کیا جاتا ہے کہ مذہب اور ریشنلٹی اور سائنس تو آپس میں بالکل کوئی تعلق نہیں ہے، عقیدہ تو جو ہے وہ بلائنڈ ہی ہوتا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کے لیے عقیدے کا لفظ ہی اجنبی ہے، یعنی قرآن مجید نے جب ان چیزوں کو منوایا ہے تو اس کے لیے ایمانیات کا لفظ استعمال کیا ہے، اور میں یہ عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے تو استدلالی کیا ہے قرآن مجید میں، یعنی دین کا تو بنیادی اصول ہے کہ لا اکراہ فی الدین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماننے والوں کے درمیان میں تو نہیں آئے تھے، نہ ماننے والوں کے درمیان میں آئے تھے، اور ہر نبی کا یہی معاملہ رہا ہے، ہر رسول کا یہی معاملہ رہا ہے، تو ان کے پاس ایک ہی چیز تھی، استدلال کی طاقت، تو انہوں نے سمجھایا ہے، انہوں نے کنونس کیا ہے، لوگوں کے سوالوں کے جواب دیے، ان کے اعتراضات کو دور کیا ہے، ان کے شک اور الجھنوں کے بارے میں ان کو صحیح رہنمائی کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیشہ سمجھانے کا طریقہ اختیار کیا ہے، جواب دینے کا طریقہ اختیار کیا ہے، ایکسپلین کرنے کا طریقہ اختیار کیا ہے، کنونس کرنے کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب وقت کے ساتھ ساتھ مذہب کے ساتھ ایک روایت جمع ہو جاتی ہے تو پھر لوگ اصل میں عقیدہ بنا لیتے ہیں، اور عقیدہ تو چونکہ گانٹ ہوتی ہے، ایک گرہ ہوتی ہے، اس کو تو پھر آپ کو باندھنا ہوتا ہے، اس کے بارے میں نہ سوال ہو سکتا ہے نہ اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے وجود کے بارے میں بھی، اپنی توحید کے بارے میں بھی، آخرت کے بارے میں بھی دلائل دے رہے ہیں۔ دلائل دینے کا مطلب کیا ہے؟ وہ سمجھا رہے ہیں، وہ سوالوں کے جواب دے رہے ہیں، وہ لوگوں کی ہر الجھن کو دور کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم قرآن مجید کی اپروچ کو دیکھیں اور یہ قرآن مجید کی اپروچ عام ہو جائے تو آپ یقین کریں کہ یہ جو مسئلہ ہے بڑی حد تک ختم ہو جائے گا۔ قرآن مجید ایک بڑے کمال کی بات بھی کہتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیے یہ جو اسکیم ہے اس میں اگر کوئی نہیں ماننا چاہ رہا تو اس کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا ہے، افانتا تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، اے نبی آپ لوگوں کو کیا مجبور کر دیں گے کہ وہ ایمان والے بن جائیں؟ نہیں، صرف سمجھا دینا ہے، صرف بتا دینا ہے۔ کسی کو نہیں ماننا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی کل ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، آپ نہیں روک سکتے اس واقعے کو، دنیا کی کوئی طاقت اس واقعے کو نہیں روک سکتا۔ یہ کائنات پکار کے کہہ رہی ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے، یہ اس طرح ہو ہی نہیں سکتی، اس فارم میں ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے چپے چپے کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس کا ایک خالق ہے جو اس کو کنٹرول کر رہا ہے، لمحے لمحے میں کنٹرول کر رہا ہے۔ یہ دیکھیں نا، چھوٹا سا کرونا آیا ہے، اس نے زندگی کا نظام ہلا کے رکھ دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر اس طرح کی چیزوں کو کنٹرول نہ کر رہے ہوں، آپ دیکھیے ہمارا جو امیون سسٹم ہے، کبھی اس کے بارے میں آپ پڑھ لیجئے، وہ معجزہ ہے، یعنی اتنا غیر معمولی معجزہ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اور ہر جگہ اس طرح معجزے بکھرے ہوئے ہیں اس کائنات کے اندر، قدم قدم کے اوپر معجزے بکھرے ہوئے ہیں۔ یہ جو ہمارے فنگر پرنٹس ہیں، ہماری آنکھ ہے، ایک ایک چیز معجزہ ہے۔
یہ اتفاق اگر اسی طریقے سے ہوتے ہیں تو میں ایک بات یہ عرض کرتا ہوں لوگوں سے کہ پھر آپ مہربانی کر کے ڈکشنری میں سے اتفاق کی ڈیفینیشن بدل دیجیے، کیونکہ اتفاق اس طرح نہیں ہوتے. اسے پلاننگ کہتے ہیں، اسے منصوبہ بندی کہتے ہیں. یہاں قدم قدم کے اوپر پلاننگ ہے، قدم قدم کے اوپر منصوبہ بندی ہے، قدم قدم کے اوپر حکمت ہے. اس حکمت کا اگر آپ انکار تو کسی صورت میں کر نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ تو مشاہدہ ہے. اب آپ یا تو یہ کہیں کہ یہ کائناتی خدا ہے، یا یہ کہیں کہ نیچر خدا ہے، یا یہ کہیں کہ وہ خدا ہے جس نے قرآن کو نازل کیا ہے. مسئلہ یہ کہ جو قرآن کو نازل کرنے والا خدا ہے وہ ساتھ میں کچھ احکام دے رہا ہے. اگر وہ احکام وہ مائنس کر دیں تو آپ یقین کریں یہ سب لوگ سب سے پہلے اسے مانیں گے، پہلے ہی مان چکے ہیں. اس لیے کہ نیچر کا نام دے کے وہ اس کو پہلے ہی مانتے ہیں، وہ اس کو یونیورس کا نام دے کے، وہ اس کو ایوولوشن کا نام دے کے پہلے ہی مان رہے ہوتے ہیں. یعنی سارے کام جو مذہبی لوگ خدا سے لیتے ہیں کہ اللہ نے یہ کیا، یہ سارے کام اس کے نیچر کا نام لے کے سارے کام کرا دیتے ہیں. تو وہ اپنے خدا کا نام بدلا ہے، آپ نے کچھ نہیں کیا. آپ کا خدا صرف یہ ہے، آپ کا جو خدا ہے بس یہ کچھ مطالبے نہیں کرتا. آپ نیچر سے کوئی مطالبہ ظاہری بات ہے کہ نہیں آپ کر سکتی، تو آپ کہتے ہیں یہ ہمیں خدا اس لیے پسند ہے کہ نیچر کوئی مطالبہ نہیں کرتی. یہ جو قرآن نازل پابندی نہیں لگاتی، پابندی نہیں لگاتی، پلیجر کے اوپر پابندی نہیں لگاتی. قرآن اس کو بار بار کہتا ہے نا کہ انسان آخرت کو جھٹلاتا ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو جلدی مل رہا ہے انسان وہ قابل قبول ہوتا ہے، اور جو دیر سے ملنا ہے انسان اس کے لیے انتظار کرنے کو انتظار نہیں کرتا اس کے لیے. تو انسان بڑا جلد باز پایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا. یہاں پہ میں آپ کو دو بس مثالیں دوں اور پھر ہم اس سیشن کو آج اینڈ کرتے ہیں. اور میں اگلے سیشن میں چاہوں گا کہ ہم اب آخرت کی طرف جب بڑھ رہے ہیں اپنی ڈسکشن میں تو ذرا رسالت کے اوپر 5 منٹ اور بات کریں گے، بیکاز بہت بڑا معجزہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آخری دفعہ کیا زمین کے اوپر، یہ قرآن کریم میں اس کی داستان محفوظ ہے. اور ہمارا مسلمانوں کا کام یہی تھا کہ اس لیبارٹری ٹیسٹ کو دنیا کے سامنے پیش کرتے استدلال کے ساتھ. میں یہاں اتفاق کی بس ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ایک بہت بڑے تھنکر تھے، ان کا نام میرے ذہن سے نکل رہا، انہوں نے ایک مثال دی تھی آف اے ڈاگ. انہوں نے کہا کہ اتفاق کیا ہوتا ہے؟ اتفاق یہ ہوتا ہے کہ میں صبح گھر سے باہر نکلا تو میں نے اکراس دا روڈ ایک کالا کتا دیکھا جو مجھے دیکھ رہا تھا. انہوں نے کہا واٹ اے کوئنسیڈنس. انہوں نے کہا میں ڈرائیو کر کے اپنے دفتر گیا تو وہی کالا کتا میرے دفتر کے باہر بھی بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا. انہوں نے کہا مائٹ بی اے کوئنسیڈنس. انہوں نے کہا جب میں دفتر سے اپنے جم گیا وہی کالا کتا میں بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا. انہوں نے کہا that is not really doesn't seem like a coincidence. انہوں نے کہا جم سے میں اپنے دوست کے پاس چائے پینے گیا وہی کالا کتا بیٹھا تھا. انہوں نے کہا لیکن جب میں اب گھر آ کے واپس اندر گیا وہی کالا کتا مجھے دیکھ رہا تھا باہر بیٹھ کے. اب یہ کوئنسیڈنس نہیں ہو سکتا. I don't know, ان کے الفاظ تھے کہ I don't know why that black dog is following me everywhere. I have no idea. But one thing I know for sure کہ this was not a series of coincidences کہ آج کے دن میں جہاں جہاں گیا وہ کالا کتا وہیں پایا گیا. تو یہی کچھ حالات ہماری نیچر کی سکیم کے ساتھ ہے کہ اس کائنات کا وجود میں آنا، اس کے اندر قوانین کی کار فرمائی ہونا، اس کے بعد زمین کا بننا، اس پوری نیچر کا بننا. نیچر بھی اٹ سیلف ایک بہت بڑی زبردست اینٹی ہے. اس کے بعد لائف کا بننا، پھر لائف نہ صرف بنی بلکہ وہی ایٹمز، وہی مالیکیولز جو انینیمیٹ میٹر ہیں اس پوری یونیورس کا، وہ کانشیس بھی ہو گئی. اور اس حد تک کانشیس ہو گئی کہ آج مائکروسکوپ کے اندر ایک مجموعہ آف ایٹمز بیٹھ کے ایٹم کو جب اینالائز کر رہا ہے تو یہاں تک پہنچنے کے لیے جو ساری سیریز ہے، جو 13 ارب سال کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، اور زمین کو بنے ہوئے تو خیر 4 ارب سال بھی نہیں ہوئے، اور ملٹی سیلولر لائف کو کیمبرین ایکسپلوژن کے بعد کو 700-800 ملین ایئرز بھی نہیں ہوئے. تو اس ساری چیز کو کہہ دینا کہ جی بس کوئنسیڈنس ہے، تو میرے خیال اب ایتھیزم آف دا گیپس کا رائز شروع ہو گیا. تو میرا خیال ہے ریحان بھائی اینڈنگ نوٹ ایک آخری بس بات عرض کر دوں. جس وقت میں نے اپنی کتاب قسم اس وقت کی لکھی، اس کا موضوع چونکہ یہی ہے، استدلال ہی ہے کہ دین حق کو استدلال سے اسٹیبلش کرنا. تو وہاں پر میں نے میتھمیٹیکلی اس چیز کو اسٹیبلش کیا ہے کہ خود میتھمیٹکس یہ بتاتی ہے کہ اتنے زیادہ اتفاقات، ظاہر بات ہے پروبیبلٹی کا ایک قانون ہوتا ہے نا، یعنی اس طرح نہیں ہو سکتی چیزیں. اتنے سارے اتفاقات اگر اس طرح 4 ارب سال کے اندر وجود میں آ جائیں تو یہ پاسبل نہیں ہے. میتھمیٹیکلی چھوٹے سے چھوٹے اس طرح کے اتفاق کو بھی وجود میں لانے کے لیے کھربوں سال چاہیے، کھربوں سال چاہیے. جس طرح کے مختلف ایلیمنٹس، عناصر، مختلف چیزیں موجود ہیں اس خاص ترتیب سے وجود میں آئی، اگر آپ ان کو ایٹ رینڈم فری چھوڑ دیں کہ اپنی مرضی سے یہ سب کچھ کریں خارج کے کسی ارادے کے بغیر، تو کھربوں سال بھی کم ہے کہ اس زمین کے اوپر یہ سب کچھ ہو. یعنی جب تک کہ کوئی خارجی انٹرونشن نہ ہو، ڈائریکشن نہ ہو، اور آپ صرف ان عناصر کے اوپر چھوڑ دیں
وہ جو بڑی مشہور مثال دی جاتی ہے کہ ایک بندر ٹائپ رائٹر پہ بیٹھ کے اگر ٹائپ کرنا شروع کر دے تو کوئی شاہکار نظم وجود میں آ جائے گی. تو یہ کہنا بڑا آسان ہے. 26 کریکٹر جو ہوتے ہیں انگلش الفابیٹ کے اندر, ان کو ذرا آرڈر دے کے 2 3 4 5 الفاظ پر مشتمل ایک پیراگراف آپ لکھیں تو پتہ چلے گا کہ آپ کو لاکھوں ملینز آف ورڈز آپ کو ٹائپ کرنے پڑیں گے اور اس میں جو ٹائم لگے گا. تو یہ ایک سادہ ترین مثال میں نے سے سمجھائی ہے کہ میتھمیٹیکلی بھی یہ پاسبل نہیں ہے کہ 4 ارب سال میں زمین پہ یہ سب کچھ ہو جائے. بالکل جی, اسی نوٹ پہ امینڈ کرتے ہیں اور یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. آخری نوٹ میں یہ دوں گا آپ کی بات کو اس کو سپورٹ کے اندر کہ ایک امینو ایسڈ سے ایک پروٹین کا بننا, یعنی ہاؤ این امینو ایسڈ comes into being and forms a chain which forms a protein. ایک پروٹین کے بننے کی probability آپ بے شک یوٹیوب پہ لکھ لیں, probability of amino acid protein, it would take trillions of years of coincidences for amino acids to form one protein. اور ہم جانتے ہیں کہ ایک پروٹین, اور سیل میں کتنی پروٹینز ہوتی ہیں بجائے کہ انسان اور باقی چیزوں میں کتنی پروٹینز ہوتی ہے. سو گزارش صرف اتنی ہے کہ چاہے آپ ملحد ہیں یا مذہبی طبقے سے ہیں, ریزن ریشنل پہ بات کریں, نہ مانے بات, ہم جو بات کہہ رہے ہیں اس کو ریجیکٹ کر دیں, لیکن اس بات پہ ریجیکٹ نہ کریں کہ پتہ نہیں کچھ اور ہوا ہوگا, ہم نہیں مانتے. We don't know is not a good answer, especially if you claim to be somebody who thinks and has a critical mind. ریحان بھائی بہت بہت شکریہ. We managed to keep it in 1 hour. تو انشاءاللہ اگلی ہفتے ملاقات ہوگی اور یہیں سے انشاءاللہ ڈسکشن کنٹینیو ہوگی انشاءاللہ جی ضرور. اوکے جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.